تو پہلے تو ہم یہ چھوٹے سے ڈسکس کر لیں کہ حضرت ادریس کس قوم پہ اترے تھے اور کن کے خلاف لڑے تھے, اور پھر اس کے بعد سومیرین ٹیکسٹ کی بات کریں گے. پہلے حضرت ادریس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اوکے, تو حضرت ادریس کے بارے میں کیا, حضرت ادریس کے بارے میں یہ ہم نے بات کلیئر نہیں کی تھی کہ وہ کس قوم پر آئے تھے, کس قوم سے لڑے تھے ان کا, اور وہ اینڈ میں جو ان کا ہم نے ساری بات کی تھی نا کہ حضرت ادریس پورٹلز میں اور یہ سب پورٹلز میں اور ان سب چیزوں پہ ٹریول کرتے تھے, لیکن اس کا اینڈ کیا تھا. اوکے, جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سمرہ اور سمیریا ہے کیا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں انفارمیشن کی جس کے تھرو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا, ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. ایک تو تورات اور انجیل ہے جو کہ بائبل کی شکل میں اب ہمارے پاس ہے. اس کے 3 ورژنز ہیں اور تینوں کے تینوں ورژنز پڑھنے پڑیں گے آپ کو, بشرطے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں پہ حکم ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تب تک باقی کتابیں مت پڑھیں. تو ڈائریکٹلی آپ نے وہ کتابیں پڑھنی نہیں شروع کر دینی. قرآن پاک کے اندر اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتہ ہو, پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ ایز اے ہسٹوریکل ٹیکسٹ آپ, کیونکہ ہے وہ اللہ کی ہی کتابیں, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان 4 کتابوں کو مانیں, سوائے اس بات کے کہ جو قرآن پاک کو کاؤنٹر کرتی ہو یا کوئی انٹرسیکشن آتا ہو اس میں, کہ جس میں کوئی ایسا بلیف کا کانسیپٹ ہو جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں صحیح طور پہ بتایا ہوگا. ایسا نہیں, کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے تھاٹ بلڈ کرنے کا, کہ جو چیزیں, اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے کتابوں میں لوگوں کو پوری طریقے سے پتہ تھیں اور اس پہ ایمان تھا, قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا, بشرطے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہوں جو کہ یا پھر ایسا انحراف کر دیا ہو کتابوں میں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن کر کے بتایا ہو کہ قرآن پاک میں کہ یہ چیز غلط آپ لوگ مان رہے ہیں, اس کی صحیح طریقہ یہ ہے, صحیح نمبرز یہ ہیں, صحیح عقیدہ یہ ہے اس کے اوپر. ورنہ تو یہ 4 کتابوں کو اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بالکل انہوں نے تباہ کر دی ہیں, تو پھر تو ہمارے اس ایمان کا حصہ ہی ڈگمگا رہتا ہے کہ 4 کتابیں کتنے ہیں وہ پھر. سو وی نیڈ ٹو بلیو ان دوز بکس ایز مسلمس. ایک تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے, اس کی 3 ورژنس کیا ہیں. ایک ہے آپ کا کنگ جیمز ورژن جس کی 73 کے قریب کتابیں, جو صورتیں جسے کہتے ہیں ہم, بہرحال ان کو صورتیں کہتے ہیں, وہ بکس کہتے ہیں ان کو. ان بکس کے اندر بھی کافی صورتیں ہوتی ہیں, سب ان کی ترتیب الگ طریقے سے. ایک ان کی جو مین سٹریم کیتھولک چرچ, رومن چرچ کی ایشو کردہ جو بائبل ہے وہ ہے, اس میں 80 سے زیادہ تھوڑی سی کتابیں ہیں. اور جو تیسرا ورژن ہے وہ ہے ایتھیوپین بائبل کا, اس میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریلیجیس اسکرپچر آف دیز مین اسٹریم ریلیجیس سیکٹس. ایک ہے یہ سورس. دوسری سورس ہے اینشنٹ ہسٹری کی. وہ ہسٹری پے در پے کر کے الگ الگ سویلائزیشنس نے اپنے طور پہ, اپنے مشاہدے کے طور پر ڈاکیومنٹ کی. کس طریقے سے کی, وہ اسی کو ٹیبلٹ بول رہے ہیں. یہ وہ ٹیبلٹ نہیں ہے جو آئی پیڈ کی یا اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی, وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے. اور یہی کل ہم بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو پرزرو کرنے کا کامن سینس کی بات تھی کہ وہ پتھر پہ کیا جائے, کیونکہ پتھر لاکھوں سالوں سے اپنی شیپ برقرار رکھے ہوئے ہمارے جو کرۂ ارض پہ. تو انہوں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا جس کی نزاکت کی وجہ سے کوئی ایسی آفت آئے, گرمی ہو جائے, سردی ہو جائے, پانی آ جائے, جو کہ آتا ہے, طوفان آتے ہیں, تو اس کی پریزرویشن میں وہ مسئلہ نہ آئے. تو انہوں نے پتھر کو انتخاب کیا اور بڑا ہی اچھا ڈیسیژن تھا. کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد ہمیں مل رہے ہیں. مائن سویلائزیشن ساؤتھ امریکہ کے قریب, سومیرین سویلائزیشن جو تھی وہ عراق کے اندر تھی. اس کو پری بیبلون ایرا میں یہ گردانا جائے گا. پھر اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. پھر گریک سویلائزیشن آبویسلی گریس میں تھی. رومن سویلائزیشن اٹلی کے جو یورپ کا حصہ ہے وہاں پہ تھی. یہ پرانی قدیم سویلائزیشن, ان سب کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز ہمارے پاس ہیں. صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے. جو انڈین سویلائزیشن ہے وہ ہمارے پاس کافی الگ الگ ورژنز میں موجود ہے. وید ہیز اے لاٹ مور ٹیکسٹ دین اینی ادر بک دیٹ وی, جو کہ زیادہ مشہور ہو گئی انڈین ٹیکسٹ میں. سو یہ نمبر 2 سورس آف انفارمیشن. اس کو اینشنٹ ہسٹری میں رکھتے ہیں. اینشنٹ ہسٹری کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 سال 20,000 سال کی باتیں ہیں ساری. یہ جو بائبل اور تورا ہے یہ اینشنٹ ہسٹری نہیں ہے. یہ ایز فار ایز وی کین ٹیل یہ 3,000 اور 4,500 کے سال کے بیچ کے ٹیکسٹ ہیں. یہ ہمیں بائبل کا تو پتہ ہے 2019 سال ہو گئے ہیں بائبل کو, آپ 2019 میں رہ رہے ہیں, تو 2019 یہ ہو گئے اور تقریباً 3,500 سال تورات کو ہو گئے. سو اس کو, اور جو فائنل نیل ہے جس کے تھرو جو اسٹینسل ہے ہمارا, وہ جو فائنل 3rd سورس آف نالج ہے اس بارے میں, وہ قرآن اور حدیث ہے.
یہ سٹینسل ہے ہمارا. اگر کوئی ایسی چیز ان سے مطابقت رکھتی ہے یا ان کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کو ایز از لیں گے ان دونوں سورسز میں, بائبلز میں بھی اور اینشنٹ اسکرپچرز میں بھی. تو یہ کانٹیکسٹ ہے, یہ متن ہے جس کے بعد آپ کو باتیں کافی سمجھ آ جائیں گی. جب ہم لنگوں میں آئیں گے اور بعد کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سومیریا کی سویلائزیشن, سمرا کی جو تہذیب ہے, انہوں نے 21,000 ٹیبلٹس ڈسکورڈ ہو چکی ہیں, 21,000 تختیاں پتھر کی, جن کے اوپر انہوں نے جتنا نالج پرزرو کر سکتے ہو. آف کورس کیا پتہ زیادہ ہو اس سے. یہ 21,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ عراق کے میوزیمز میں پرزروڈ تھیں. اس کے اوپر پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی, اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی, بڑی ویلیڈیشن ویریفیکیشن. 1941 میں, بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, 40s میں ٹو بی ایگزیکٹ, آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ ایئر جب ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا, مگر 40s میں آرکیولوجسٹ نے یہ ڈسکور کی. سو اٹس اے ویری ریسنٹ ڈسکوری. پھر ایک اور بھی ورژن ہے, سورس ہے, وہ اسرائیلیات میں آتا ہے. اسرائیلیات ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے. وہ بائبل کے علاوہ کچھ اسکرولز اور کچھ گاسپلز ان کے پاس خود بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ میں نے پڑھے ہیں, ان کے بارے میں بڑی ڈاکیومنٹریز, اسکرولز آف ٹیمپل اینڈ اسکرولز آف دی سی, ڈیڈ سی اسکرولز. جی ہاں, مگر اس کو انہوں نے اس طریقے سے شائع نہیں کیا. اور بھی ان کے پاس گاسپلز ہیں جو کہ جن سے وہ بڑا وہ استدلال کرتے ہیں اپنے پروفیسیز کا اور بڑے اپنے نالج کا. سو یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم جب ڈسکشن کریں تو, مگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو آپ کو میں یہ بتا دوں, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو ایز سورس آف ٹروتھ مان رہے ہیں. نو, سورس آف ٹروتھ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مان رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سائنٹیفکلی لاجیکلی کریکٹ ہے اور اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے تو یس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو آف کورس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل اینڈ دین وی ٹرائی اینڈ کمپلیٹ دا پزل. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد حضرت ادریس کی یا پیرامڈس کی یا ایلینز کی یا الومناٹیز کی, اسپیشلی الومناٹیز کی, یہ ساری کی ساری تفصیل کہاں سے لینی ہے. آج تک میں نے اپنی لائف میں تو کبھی بھی کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا جو کہ الومناٹیز کے اوپر ہو اور ان 5 چیزوں کو یا 5 میں سے کوئی سی 2 چیزیں بھی لیتا. وہ ہمیشہ بائبل کا قبالہ علم کے اوپر چلتے ہیں اور شیطانیات کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ سراسر غلط ہے. الومناٹیز از ناٹ اے سیٹن بیسڈ practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously شیطان نے تو خوش ہونا ہوتا ہے ایسی حرکات کے اوپر, مگر وہ شیطان کی بیس پہ نہیں. This if you go through a lot of detail of حضرت نوح, اور میں بائبل کا یہاں پہ حوالہ دوں گا, بائبل میں بک آف میتھیوز میں, بک آف نمبرز میں اور بک آف ریولیشن میں, ان تینوں جگہوں کے اوپر بڑی کلیئر آیات ہیں کہ دجال کا جو دور ہے اس کو تو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا, ہم اسے دجال کہتے ہیں. دا اینٹی کرائسٹ, دا ٹائم آف اینٹی کرائسٹ ول بی ایگزیکٹلی دا ٹائم آف نوح. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے ہم مان بھی لیں تو کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہلتا. تو یہ بڑے احتیاط سے میں آپ کو یہ الفاظ یا آیتوں کے چناؤ کر رہا ہوں یا اسکرپچرس کے, کہ ہمارے عقیدے پہ فرق نہ آ رہا. سو اگر کرسچینٹی میں یہ بلیف ہے اور تینوں کے تینوں سیکٹس میں یہ بلیف ہے کہ حضرت نوح کا جو دور ہے وہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہے جیسے دجال کا دور ہوگا, تو اس کے اندر سے پھر جو اسپیشلی کنگ جیمز کے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بلیورز ہیں اس بات کے, اور وہ نوح کے معاملات کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان دا بک آف ریولیشن. اس میں وہ بہت زیادہ تفصیل میں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی ریمینسنس ہے حضرت نوح کے دور کی جو کہ دجال کے دور میں آ سکتی ہے. آبویسلی جو میں جن اسکالرس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کنگ جیمز کی, جو اس وقت کے ڈاکیومنٹریز کرتے ہیں, لکھتے ہیں ان کے اوپر, جو ان کے اس وقت کے پیسٹرز ہیں, وہ سومیرینز یا اس کے اوپر نہیں دیکھ رہے. I don't know why, but maybe at some time they will. So I am giving you a 4-dimensional perspective here. Christians will have a single dimension coming from Bible. Obviously they'll never believe in the Quran. We have alhamdulillah the Quran and the Hadith. اور جتنی دجال کے بارے میں حدیث ہمارے پاس آتی ہے وہ کسی اور نبی کی قوم کے پاس نہیں, تو ہمیں زیادہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس بات سے. سو اس بات سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ حضرت ادریس اور نوح کی بات کیوں کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے ہمارے سے کہ دجال کے دور میں کیا پتہ وہی واقعات ہو رہے ہوں. غالب گمان میرا یہی ہے کہ ویسے ہی ہوں گے, بیکاز دجال کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ساری ٹائم ٹریول کی ہیں, ٹائم اسٹریچ کی ہیں, ٹائم ڈائلیشن کی ہیں, اور حضرت نوح اور پورٹلز کی. اور حضرت نوح کا دور بڑا کلیئرلی پتہ چل رہا تھا. ہمارے پاس تو زیادہ علم نہیں ہے حضرت نوح کا, ہمیں تو صرف قرآن پاک میں ہنٹ ملتا ہے کہ وہ معاملات کیا تھے. مگر اگر آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو سورت کے اندر جب حضرت نوح کا ذکر آتا ہے تو پہلے وہ دروازے کھلنے کا ذکر آتا ہے
کہ آسمان کے دروازے کھلے اور نیچے سے بھی پانی آنا, اوپر سے بھی پانی آنا, وچ ہیز اے لاجیکل, ویل اٹس این اوپینین, آف کورس علماء کا ڈیسیژن اس پہ تو نہیں ہے, مگر کیونکہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا نہیں اس کو ابھی تک, مگر میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک کا یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ جتنا پانی زمین سے اٹھایا جاتا ہے اتنا ہی پانی برسایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے بتایا گیا. سائنس نے کہا کہ 16 ٹریلین ٹن جو ہے نا وہ پانی ویپرز میں جاتا ہے, اب ہمیں پتہ چل گیا میٹیورولوجی کے تھرو, اور 16 ٹریلین ٹن ہی بارش ہوتی ہے. سو اس کے تھرو پھر ایک پوری کی پوری ایک قرآن پاک کی انہوں نے ایک معجزے کی ایک ڈیٹیل واٹر سائیکل دیکھیں کتنی. مگر حضرت نوح کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے سے بھی پانی نکال لیا تھا میں نے اور اوپر سے بھی پانی نکال لیا تھا. دیٹ مینس کہ ٹوٹلی ڈفرنٹ واٹر سائیکل جو کہ سائملٹینیسلی دونوں ہو رہا تھا. جی بالکل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکل واٹر سائیکل نہیں تھی جو کہ پانی سمندر سے اٹھے گا, یہ نیچے کے کوئی پانی کے چشمے ابلے ہیں تنور ابلے ہیں اور دروازے اوپر سے بھی کھلے. اس کی قرآن پاک میں جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو بڑا سرسری سے ترجمہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی, حالانکہ بارش کا لفظ نہیں ہو اس آیت میں, بس دروازے آسمان کے کھلنے کا لفظ ہے. حضرت نوح کے دور میں جب آیا, جب بارش کا لفظ ہی نہیں ہے, آپ نے خود ہی کیوں بارش کا لفظ یہ آپ نے بڑی غلط بات کی ہے. میرے بھی آج تک یہ امپریشن تھا کہ جب عذاب آیا تھا تو بارش اتنی بارش ہو گئی تھی کہ وہ سیلاب آ گیا, لیکن میں اب غور کر رہا ہوں واقعی میں بارش کا تو ذکر نہیں ہے اور پانی کا ذکر ہے کہ سب کا. جی بالکل, نہیں بارش تو ہوئی تھی مگر اس آیت میں نہیں ہے جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی جو لٹرلی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بارش بنتا نہیں ہے لیکن آسمان سے پانی برسنے کا ہی ہے. کیونکہ نوح کا ذکر 2 جگہوں پہ ہے. ون آف دا پرسپیکٹو کین بی کہ اٹ واز واٹر کمنگ فرام سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے, یہ سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے. یہ دوبارہ ہم نے وہی حرکت کی ہے, ہم نے ریفرنس سورہ قمر میں شروع میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح کے دور میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ محاورے میں کہتا ہے آسمان کے دروازے کھل کے پانی برس پڑا, تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں بھی کھولے ہیں کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابواب دروازے, ٹھیک ہے, یہ سورہ قمر میں. جی ابھی سورہ قمر کھولنے ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں, مگر جو سورہ نبا ہے وہ تو نام ہی دروازے کے ساتھ ہے نا, تو اس کا بارش سے تو کوئی تعلق نہیں. وہ تو علماء بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی, قیامت والے دن کی بات ہو رہی کہ آسمان کے تمام دروازے کھل جائیں گے. سو the point I'm trying to make is کہ دجال سے اس کا اتنا ڈائریکٹ تعلق اس لیے ہے کہ اگر ہم حضرت نوح کے دور میں سمرہ کے تھرو یا ایون بائبل کے تھرو بھی یہ بات تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح جو ہیں وہ دنیا میں اتنے ہی سال رہے ہیں جتنے کہ ہم لوگ رہتے ہیں. وہ باقی کے جتنی بھی 950 سال کی تبلیغ ہے ان کی ان دس ڈائمینشن نہیں ہے. اٹ کین سیریسلی بی انفرڈ, اور بالکل اس حضرت عیسیٰ اس وقت 2019 سال کے ہو گئے, بالکل اس طریقے سے حضرت آدم کی بھی عمر 1000 سال ہے اور حضرت نوح کی بھی 950 سال کی تبلیغ ہے. ان کی اوریجنل ایج تو بتائی بھی نہیں اللہ تعالیٰ. سو اس طرح اصحاب کہف کی 350 سال 300 کچھ سال عمر ہے, 300 تو خالی غار میں سوئے ہیں. سو بالکل اس طریقے سے حضرت نوح نے جس طریقے سے جانور اکٹھے کیے تھے وہ ایک انسانی سطح کے اوپر پاسبل نہیں ہے کہ سارے جانور اکٹھے کیے جائیں. اس کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال بے حد ضروری ہے. اچھا ورڈنگ سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. جی بالکل, اور یہ یہیں تک ہی رکھیں. جی اس کے بعد والی آیت پڑھ لیں. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على یہاں پہ پانی آ گیا, اب زمین سے پانی آ گیا. وہ کہ ارض سے ماء کا مطلب ماء تو پچھلی آیت میں بھی آ گیا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی بارش کے لیے عربک میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے. جی پوری اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. ترجمہ یہ مودودی کے بعد میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تب ہم نے مسلسل بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. جی نہیں عربی پڑھیں میں آپ کو. ففتحنا ابواب السماء بماء, مطلب کھل گیا. ابواب دروازے ماء جو ہے وہ پانی کے لیے پانی ہے. منہمر کا انہوں نے ترجمہ جو کیا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بارش ایگزیکٹلی, بٹ زیادہ پانی کو کہہ رہے ہیں شاید. جی دیکھیں میں وہ والی بارش کے خلاف نہیں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دروازے کھلے ہیں نا تو یہ پورٹلز ہی کھلی ہیں, یہ کہیں اور سے پانی آیا ہے. بارش تو یقیناً ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از ناٹ دا لوکل واٹر سائیکل جو کہ چلی ہے. ٹھیک میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ پانی ایکسٹرنل لایا گیا, ورنہ زمین کو پورا ڈبونے کے لیے وہ واٹر سائیکل کافی نہیں ہے نا جو کہ لوکل ویپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ, جتنا پانی ہے اتنا ہی سائیکل کیا جاتا ہے اس ارتھ میں. تو جتنا مرضی برسے گا وہ کہیں سے آئے گا نا, تو زمین سے اٹھے گا تو برس جائے گا. تو سیلاب کیسے آئے گا پھر؟ مطلب لوکل سیلاب تو آ سکتا ہے. اسے پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے کہیں سے ایکسٹرنل پانی لانا ضروری ہے. اچھا, یہ قرآن میں یہ پوری دنیا کا ریفرنس ملتا ہے کیونکہ غامدی صاحب نے کہا کہ وہ ایک خاص خطے پہ آیا تھا.
وہ غامدی صاحب کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ بائبل میں جو جس بارے میں ذکر ہے، بائبل میں کیا توریت میں تفصیل ہے پوری، ڈسولیشن کا چیپٹر ہے پورا، پھر سمیرین جو ٹیکسٹ ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں اس کے اوپر، وہ تو ادریس سے کرتے ہیں نا اس کا استدلال پورا، کہ ادریس نے وارننگ پہ وارننگ دی، پھر یہاں تک کہ اپنے پڑ پوتے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا، پھر اس کو خود ٹریننگ دی، حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ جب پانی جو ہے نا وہ ساؤتھ، انہوں نے کہا ساؤتھ پول سے پانی چل پڑا ہے، دونوں پول سے، ایکچولی انہوں نے کہا دونوں پول سے پانی چل پڑا ہے، ٹائڈز نکل پڑی ہیں، اتنے سال ہیں تیرے پاس، اتنا وقت ہے تیرے پاس، وہ ایکچولی سال ہی لگا تھا، اس میں پورا سال لگا تھا کہ پوری پانی اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا. سو what I'm trying to say is کہ یہ جو فتحنا ہے نا ابوابا کے دروازے کھلیں، وہ آسمان کے دروازے وہ والے کھلیں جو سورہ نبا کے دروازے کھلیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو، اس کو جتنا مرضی سائیکل کریں وہ ٹینک سے باہر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جتنا پانی اٹھاتے ہیں اتنا ہی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا پانی اٹھے گا تو نیچے اتنا ہی گیپ کریٹ ہوگا، پھر وہ گیپ فل ہو جائے گا اس کا. تو پوری زمین کو پانی میں وہ بھی کئی 100 فٹ تک بونے کے لیے، کیونکہ درخت کوئی بھی نہیں بچا تھا جو پانی سے اوپر نظر آتا ہو، سمجھے، کوئی پہاڑ نہیں بچا. تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ کے پہاڑ پانی کے اندر سے، کیونکہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ بھی چلا گیا تھا. بالکل. سو اٹس ناٹ این آرڈنری. یہ غامدی صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی، لوکل سیلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے. کوئی کسی بھی علاقے میں سیلاب آ جائے، اس علاقے کے ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ علاقہ سرپاس ہو چکا ہوا ہے، ورنہ وہ پہاڑی میں بچ جائیں. اگر لوکل علاقے کا سیلاب ہوتا تو پہاڑ سے ایڈمٹ کہ اس پہاڑ کی ٹاپ کے لیول تک جتنے بھی زمین کے ایریاز ہیں وہ تو کم از کم کور ہوئی گئے. تو پھر اس کا مطلب علاقہ تو پار ہو گیا نا، پار ہو گیا. مطلب اپنے علاقے کے میں سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں، اٹ مینس کہ سی لیول تو کراس ہو گیا تھرو آؤٹ دی ورلڈ. سی لیول از دی باٹم. یا دس از دی ٹاپ آف دی ماؤنٹین. اگر میں کسی بھی علاقے میں سمجھ لیں K2 ہے، اس سے اونچا پہاڑ تو کوئی نہیں ہے نا، میں K2 کے پاس کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور میں K2 پہ چڑھ جاؤں اور پھر K2 بھی ڈوب جائے تو وہ علاقے کا سیلاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پورے دیٹ آٹومیٹکلی مینس کہ K2 سے جتنے بھی نیچے لیول کی پہاڑیاں ہیں دے آر آل سرپاس. K2 سمیت نا، کیونکہ ان کا بیٹا بچہ تھوڑی ہے اس پہاڑ پہ چڑھ کے. بالکل سمجھ رہے ہیں. سو یہ بالکل بیس لیس قسم کی بات ہے. میں اس کو بیوقوفی کے زمرے میں ہی رکھوں گا اس روزے کو، کہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے کہ سیلاب کیا جائے. اچھا تو جی سوری آپ کنٹینیو کریں. نہیں، میں بس اس کو یہ پورٹل کے اس کانسیپٹ کو پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اچھا، ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی، جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا. وی آر ایکچولی پوائنٹنگ ٹورڈز دوز نیشن. اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کے حوالے سے بھی کی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری کہ وائی آر وی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیز نیشنز. فرسٹ آف آل کہ جو اگر ایک عام ریلیجیس مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ ہو یا پھر ریلیجیس انکلینیشن والا بندہ ہو یا پھر somebody who starts ریڈنگ قرآن، تو اس کو جو سٹارٹ ملے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سے ملے گا. قرآن جو قصہ بتایا گیا، مطلب کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں سے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہم نے ان میں سے آدم کو چنا نا. اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے حدیث کلیئر ہے نا، ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں کرتا. قرآن اور حدیث کو الگ مت کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح کے ٹائم لائن کو پلاٹ کریں گے تو حدیث کے تھرو دس از واٹ ایم ٹرائنگ. دجال قرآن میں یہی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پری ہسٹورک ان نیشنز کی، اور جو ہم اس کو ہم کیسے کوریلیٹ کریں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور ہم اس کی سگنیفیکنس کیسے بیان کریں گے، ہم ان کی کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو کہ پہلے بھی ایک کویشچن پوز ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ایک بات ریپیٹ کی کہ تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزر چکی ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی واز ریئلی اسٹونش ٹو ریڈ اٹ، کیونکہ جب بھی میری آفس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو کچھ جو میرے کولیگز ہیں دے آر ویل ورسڈ ان اکنامکس، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اٹس آل اباؤٹ اکانومی. تو پرٹیکولرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ ورڈ یوز کیا ہے کہ تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو کہ معاش میں تم سے زیادہ طاقتور تھی. یعنی دے ور ناٹ ایون ایڈوانس بٹ دے ور ایکچولی اکنامیکل مور اسٹیبل دین اس. سو وٹ ڈز اٹ ایکچولی مین کہ جو وہ قومیں گزری ہیں وہ کون سی قومیں تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھیں یا ان سے پہلے بھی قومیں تھیں جو طاقتور تھیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ٹل دا ٹائم آف قیامہ کے لیے وہ دیئر اسٹیٹس ول ریمین آن دا ٹاپ لیول. ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ طاقتور ترین تھی. اٹ مینس کہ اب والی قومیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی. وٹ آئی ایزیوم فرام اٹ
کیا واقعی میں ایسا یہ ایزمپشن کرنا ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ ابھی تک کی کوئی بھی سپر پاور نہیں پہنچ سکی؟ اور وہ قومیں کون سی تھیں؟ وہ آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں کی تھیں یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جس طرح کہ ہم بات کریں کہ شاید there might be the existence of aliens وہ ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیں یہ والی جو آیتیں ہیں نا یہ تو قریش سے اور مغرور فرعونوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جب قوموں کا ذکر آتا ہے تو انسانوں کی انسانوں سے کمپیریزن ہوتی ہے. ایک ایسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. وہ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایلینز کی قوموں کو انسانوں کی قوموں سے اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرنا ہم نے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کسی لوکل فرعون کی کہ تیرے سے بہتر اور تیرے سے بڑی طاقت انسانوں نے دیکھی ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس بات کو. یہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں سے بہتر, جسے ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات انسان ہے, انسان سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے بہتر بھی کچھ قومیں میں نے کچھ کریشنز بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17 بھی کہتے ہیں مطلب 70 آپ وہ والا ترجمہ والے نکال لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے. یہ میں آپ کو آیت بتا دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اس سوال کے اندر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ آخری والا حصہ دوبارہ پڑھیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے, سب پہ نہیں فضیلت دی. اس کا اردو ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے میں پوائنٹ کیا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. بہت سی مخلوقات پر, سب پر نہیں بخشی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ عالم اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نقطے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دی یونیورس, تو نہیں, یہ بتا دیں کہ نہیں آپ. اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ پلانٹ ارتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. جی یہ تو آیت ہی یہ ہے انٹر اسپیشی آیت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی کی قومیں بڑی گزری ہیں, وہ انٹر اسپیشی نہیں ہے, وہ انٹرا ہیومن اسپیشی ہے. کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کے غرور میں آ گئے ہو, تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں, انہوں نے نہیں غرور کیا, تمہیں کس بات کے پر لگ گئے ہیں. So if we are addressing the Pharaoh of the current world, it still holds true کہ وہ قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. مگر وہ انسانوں کی بات ہے نا, جیسے ذوالقرنین پہلے گزر چکا ہے, تو کون سے بش کو ایسا کون سا خواب آ گیا کہ جس کو اللہ نے کوئی خاصی طاقت دیتی ہے. سر میں ہم تھوڑا سا ہم نے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کیا, ہم حضرت ادریس پہ جا رہے تھے. آپ حضرت نوح کا جی ہاں نہیں, وہ حضرت نوح کا بات جو ہے نا وہ نوح کی بات حضرت ادریس سے لنک ہے, اس لیے میں آپ کو بتاؤں. اگر ادریس کو کیوں سمجھنا ہے, وہ نوح کی وجہ سے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ادریس کے وقت میں اچھا کرسچنز جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہیں. یہ بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی جنریشن کے بعد کے تھے؟ 7th ہے, مطلب 6 جنریشن کے 7th جنریشن. حضرت نوح علیہ السلام واز on which 10th of Adam 9th یا 10th پڑھ پوتے ہیں نا, حضرت ادریس کے پڑھ پوتے ہیں حضرت نوح. اوکے, جسٹ فار دی سیک آف کلیئرٹی. ہاں تو 10th سن آف ایڈم بنتے ہیں. 10th پیٹریارک 10th سن تو نہیں ہے, 10th سن تو پہلی جنریشن میں آتا ہے. سو سوال دوبارہ بتائیں. ہاں حضرت ادریس کا جو کرسچنز ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں ابھی بھی تینوں کہ حضرت ادریس ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو مار دیتے ہیں مگر ادریس کو انہوں نے زندہ ہی رکھا ہوا ہے. یہ تو ہمیں احادیث کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ادریس کو چوتھے آسمان پہ اسرائیل نے روح قبض کر لی. قرآن میں لیکن ذکر ہے اٹھانے کا, وہاں پہ موت کا ذکر نہیں, مگر حدیث ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمیں حدیث سے کلیئر ہو جاتی ہے, لیکن اگر حدیث پہ کی صحت پہ کسی کو مسئلہ ہے تو ہم ادریس علیہ السلام کو زندہ کر لیتے ہیں. ہمارے لیے عیسیٰ بھی زندہ ہے تو ادریس بھی زندہ, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ادریس زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں, اس کا ان کے چوتھے آسمان پہ ہونے سے انکار نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ وہ معراج کی حدیث میں بھی چوتھے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو اس کا مطلب ہے وہ چوتھے آسمان تک تو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کون ان کو پہلے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم اور بنی آدم پہلے آسمان تک ٹریول کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان کوئی روحوں کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی اور یونیورس ہے جہاں کے اوپر باقی کے آسمان ہیں. So it's a problem worth solving through the equation of intergalactic travel and journeys, جو کہ سمیریا کے ٹیبلٹس میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے ان کا. اور جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے وہ پہلے سیارہ تھا. اب وہ یہ ایک مخلوق اس کو کہتے ہیں, وہ دوسری مخلوق کو سیٹرن کی مخلوق کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مخلوق تھی, اور تیسری کو کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ, 3 مخلوقیں آتی تھیں. ٹھیک ہے, ایک مخلوق جو تھی وہ میسٹر
ریس تھی, انہوں نے دوسرے پلانٹ پر جا کے ایک اور ریس کو قابو کر کے ان کو غلام بنا کے دنیا میں دنیا میں نہیں, ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ وہ لائف کی سورس دیکھ رہے تھے وہاں پہ وہ کام کروا رہے تھے. اور ان کی جو شکل ہے, آئرونکلی جو ان کی شکل ہے, اسی شکل کے بت نیوزی لینڈ میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں, ابوریجنل کے پاس, ایسکیموز کے پاس ابھی بھی پائے جاتے ہیں, سائبیریا اور منگولیا میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں, اور مائنس کے پاس ہی پائے جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے اسمال کوئنسیڈنس کہ آپ کہیں کہ یہ پوری کی پوری قومیں ابھی تک ایسے خداؤں کو پوجا کر رہی ہیں جس کا سر وہ پرندے کی شکل کا ہے, ٹھیک ہے, پیر اور ٹانگیں انسانوں کی ہیں, دھڑ میں تھوڑے سے پر بھی لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ اس نے ایک بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے. دس از اے ویری امپروبیبل تھنگ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اچانک ان لوگوں نے کوئی خواب دیکھا اور شیطان نے آ کے ان لوگوں کو وحی کی کہ میں شکل ایسی ہے. شیطان نے ایسی کوئی وحی نہیں کی, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے, اور نہ ہی شیطان کی شکلیں ایسی بتائی جاتی ہیں, اور اگر بتائی بھی جاتی ہیں تو بتائیں لکھا ہوا کہاں ہے. یہ جو میں لکھا ہوا دکھا رہا ہوں, اٹ میکس اے لاٹ مور سینس. اور حضرت نوح کی اور حضرت ادریس کی جو لائف سٹائل تھے, وہ حدیث کے تھرو جو ہنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جو آسمانوں کے اوپر اور دوسرے یونیورس کے پلانٹس کے اوپر جو ٹریول کر رہے تھے, وہ بہت کلیئرلی اٹ فٹس ان دیٹ ویری لاک لائک اے کی. سو آئی ایم ناٹ, اور یہ صرف سمیریا میں نہیں لکھا ہوا بائی دا وے, یہ بائبل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ جائنٹس جو تھے, جن کو وہ جائنٹس کہتے ہیں, وہ بڑے سائز کے آدمی تھے, وہ بڑے سائز کی مخلوق تھی, اور انہوں نے آ کے پوری کی پوری طریقے سے ایک کالونی, ہیومن کالونی کو الاؤ کیا, یہاں تک کہ ہیومن کالونی کے اندر وہ پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے یا نہیں؟ یہ فرشتوں کی قوم میں سے, بائبل کہتی ہے فرشتوں کی قوم میں سے تھے, یہ فالن اینجلز کہتے ہیں ان کو. اور سمیرین کہتی ہے یہ تھی کہیں اور کی مخلوق, وہ بھی ان کو بائی دا وے آسمانی مخلوق کہتے ہیں, وہ فرشتہ ہی سمجھ لیں اس کو آپ. سو ہمارے پاس جو ہاروت ماروت کا قصہ ہے نا, جس کے اوپر حضرت علی کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے وہ ادریس کے دور کا ہے. کیا یہ بھی ہاروت ماروت وہ فرشتے ہیں جو زمین پہ آئے ہوئے تھے, یاد رکھیے گا. یہ حضرت علی کی حدیث سے یہ اتنی بڑی چابی ہے جو کہ یہ سمیریا کو, بائبل کو کنیکٹ کر دیتی ہے کہ واقعی ایسا کوئی معاملہ چل رہا تھا. ایک ہنٹ اس میں کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو آرگومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور فرشتوں کا ہوا تھا, اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں وہ زمین پہ خون خرابہ کرے گی, دم کورڈ ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. تو از دیر اے پاسبلٹی دیٹ وہ ریفر کرتے ہیں, اور جب ہم اس کی ایکسپلینیشن مانگتے ہیں تو اس کی کبھی بھی پراپر ایکسپلینیشن نہیں ملی. ہاؤ کم اینجلز نیو کہ وہ خون خرابہ کرے گا, مطلب یہ تو علم الغیب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہو سکتا ہے, یا پھر ان کی کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہوگا فرشتوں کو جس کی وجہ سے اس کی ایک ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی ہے کہ اس طرح ابلیس نے ایک بہت بڑی جنگ کی تھی, لیکن دین دا کوسچن از کہ وائی واز دا اسپیسیفکلی ورڈ آف دم یوزڈ ان دیٹ وار. سو از دیر اینی پاسبلٹی کہ انہیں کے بارے میں, آئی تھنک انوناکی یا گیگیز وٹ ایور دیئر نیم ورڈ, سمیرین ان کو انوناکی دینا, کیا یہ ریفرنس ان کی طرف ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ریفرنس ہے. فرشتوں نے نیچے کے معاملات دیکھ کے اوپر یہ بات کی تھی کہ نیچے چھوٹی سی بات میں پالیٹکس ہو رہتی ہے, اس بندے نے تو نیچے جا کے ادھر مچا دینا. اچھا, مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایلینز جو تھی وہ دوسری مخلوقات, آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 سے ریفرنس بھی دیا اس کا, چلیں اس پہ تو دیر از نو سیکنڈ آرگومنٹ اگر کوئی ریفرنس قرآن میں آ گیا, اور آئی ڈو بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مخلوقات کو پوری زمینوں اور آسمانوں میں زمینوں میں پھیلا رکھا ہے, سو وہ تو ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن آپ نے جو بیچ میں ایک بات کہی ہے کہ دیر واز اے پلانٹ ان بٹوین ارتھ اینڈ جوپیٹر. اچھا, اس میں دو کنسپریسیز میں دو تھیوریز ہیں بیسکلی. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک پلانٹ تھا, یہ تھیوری بائی دا وے مین اسٹریم نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ. اگر تو واقعی میں پلانٹ تھا, ابھی ہماری جتنی بھی جو پلانٹس کی سائنس ہے ایٹ لیسٹ وہ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ واز مون پارٹ آف ارتھ اور ناٹ, کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. اس طرح کی کوئی ریسرچ انہوں نے مارس کے بارے میں, ایسٹرائڈ بیلٹ کے بارے میں ایسی کوئی تھیوری نہیں دی. بالکل ہے ایسی, آپ اس کو ریسرچ کریں. مارس کے اندر 19 ایسی پراپرٹیز ہیں جو سیٹلائٹس کے اندر ہوتی ہیں, اور کوئی ایک بھی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو پلانٹس. بٹ دیر از اندر اینگل ٹو اٹ. اچھا, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے 10 پلانٹس ایک پلین میں اراؤنڈ دا سن سرکولیٹ کر رہے ہیں, دیر از اندر پلانٹ وچ از ان سین, اور یہ ایون وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم کا بیلنس ہے اٹ ریفلیکٹس کہ دیر از اندر باڈی دیٹ از جو گریویٹیشنل فورسز ہیں, کوئی اور باڈی ہے جو اس کے گرد بہت ہی بڑے الیپٹیکل آرڈر لوپ میں ہے. بالکل. اچھا, اس کے بارے میں یہ تھیوری کہ وہ پلانٹ آئی تھنک اراؤنڈ کوئی 3000 ایئر یا 4000 ایئرس کے بعد واپس آتا ہے, اور وہاں سے کوئی مخلوق آئی تھی, اور دے ایکچولی کہتے ہیں اس کو. تو وہ کون سی تھی اور جن کی آپ بات کریں آج؟ یہ تھیوری سمیرین ٹیبلٹس میں تو نہیں ہے نبیرو کی, ویسے ایک الگ سے ہے, یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے, مجھے نہیں, یہ مجھے پتا ہے کیا تھیوری نبیرو کی. دا ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اس کو, نہیں دا ٹیل جائنٹ, کہ وہ جو 3000 سال میں آتا ہے, نوح کا سیلاب بھی اسی سے کاز ہوا تھا, پھر جائے گا یہ سن کی. میں ٹائم لائنس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں وہ بتا رہا ہوں نا ٹائم لائنس کا مسئلہ میں یہ کروں گی. اگر تو پلانٹ ڈسٹرائے ہوا بھی ہے
پلانٹ ڈسٹرائے ہونے کے بعد اس کی سیٹلائٹ کو ایک اور پراپر آربٹ میں آنے کے لیے اٹ ٹیکس اراؤنڈ ایٹ لیسٹ ملینز آف ایئرس. No. How come it happens so rapidly? اگر نیبرو والی تھیوری مان لیں تو it does make sense کہ 3000 کی. Yeah, it does in a way. But اس کے پیچھے بیسس بھی تو ہو نا. نیبرو کی تھیوری ماننے کے لیے کہاں پہ کھڑا ہو کے تھیوری مانو. There has to be a basis on which I build a rationale. ایسٹرائڈ بیلٹ کا تو ریشنل ہے نا میرے پاس, میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایسٹرائڈ بیلٹ واقعی ایک آربٹ کے اندر ریوالو کر رہا ہے سن کے. That means the planet destroyed on its own axis. And it does exist. Yeah, it exists as a planet, as a residue of a planet, and it's not a matter for satellites, from satellites. It's a planetary mass جو کہ پھیلا ہوا ہے پورے کے پورے آربٹ میں, اور پھیلا بھی ہمارے سولر سسٹم میں ہوا نا. اگر میٹیور اسٹرائک کی ہونی تھی تو وہ ٹریول کسی ٹریجیکٹری میں ہوتی ہے, اسٹیشنری نہیں ہوتی. سو اٹس اسٹیشنری میس دیٹ بلاسٹڈ فرام اٹس اون ایکسس, اپنے سینٹر پہ پھٹا ہوا. اور جس میس کے ساتھ پھٹے گا, جب زمین پھٹے گی, آبویسلی چاند کے اوپر تو اثر آئے گا نا. خالی وہاں پہ رہنے سے زمین کے اوپر کتنا اثر آ رہا ہے چھوٹی سی چاند کی باڈی سے. زمین کے اگر بلاسٹ ہو جانے سے چاند کے اوپر اس کی سیٹلائٹ کو پش ملتی ہے. اٹ از ویری ایکسپلینیبل تھرو اے کامن سینس فزکس, ناٹ اے راکٹ سائنس, کہ ان کی سیٹلائٹ تھوڑا آگے کیوں موو ہوئی ہے, اور زمین کے آربٹ میں تو نہیں آئی, تو آگے مارس کی تک پہنچی ہے. Then why there is not any میٹروائڈ بمبارڈمنٹ, یا اس میں اتنے زیادہ وہ کریٹرز کیوں نہیں ہے مارس کے اوپر, اتنا کلوز وہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بات نہیں, مارس کے اوپر ہیں, مگر اس کے ڈز ناٹ پروو اینی تھنگ کہ اگر ہیں یا نہیں ہے, اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ پلانٹ بلاسٹ ہوا. ہمیں اس کا پورا ملبہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ زمین کے اندر آدم کی پیدائش سے پہلے ایک سیارے کو توڑ دیا جائے. میں آپ کو اس کا فلسفہ بتاتا ہوں, تاکہ جتنی بھی آفات آتی ہیں نا میٹیور کی شکل میں, اس جتنی یہ ایسٹرائڈ بیلٹ روکتی ہے, کوئی ایک سیارہ روک نہیں سکتا تھا. وہ پورا شیلڈ مل گئی ہمیں. اب سوچے صحیح, آئی بھی کہاں پہ, بالکل ارتھ کے پیچھے شیلڈ آئی ہے وہ. تو جدھر سے بھی اب معاملہ آنا تھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, کیونکہ اس کی اپنی گریوٹی ہے. Let's come back to the main topic. سے ڈائریکٹ تعلق ہے نا اس بات کا. مطلب ایلینز جو تھے وہ ارتھ پہ آئے, جن کو ہم جائنٹس کہہ رہے ہیں. اب نہیں, کیونکہ بائبل جائنٹس کہتی ہے. اب ہم ایز مسلمس کیا بلیو کریں؟ اچھا, لیکن آپ نے جب پلانٹ کی بات کی ہے, یہ ہمیں سومیرین ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلانٹ تھا اور ختم ہو گیا. جی وہی شاید الگ تھیوری ہے جس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ سومیرین سویلائزیشن کی بلیف ہے کہ انہوں نے اس پلانٹ سے انٹری کی. انہوں نے کہا کہ انوناکی نے جا کے گیگیز کا پلانٹ بلاسٹ کیا, لڑائی کی, تباہی کی. کرونالوجیکلی سومیرینز کہاں پہ پلیس ہوں گے؟ جو کسی اور سیارے پہ رہتی تھی, موسٹ پروبیبلی سیٹرن پہ. وہ کہتے ہیں سیٹرن از دا پلیس ویئر. پھر اپنے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کی ٹیبلٹس میں سارے جو پلانٹ سسٹم ہے, کون سے پلانٹ ہے, وہ سارے 10 پلانٹس ہیں. تو اس وقت انہوں نے ارتھ اور جوپیٹر کے بیچ میں پلانٹ بنایا ہوا, یعنی باقی سارے بالکل ایکوریٹ ہیں. مرکری یہ بھی ایکوریٹ ہے, جہاں پہ ایسٹرائڈ بیلٹ ہے وہیں بنایا ہے. میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہماری اسٹڈی ہے جس میں ہم لوگ وہ اس کو پلانٹ نہیں لیتے, ہم مارس کو پلانٹ لیتے ہیں. ان کا باقی سب ملتا ہے جو ہماری اسٹڈی ہے, اور پھر ایک پلانٹ انہوں نے بیچ میں کیا ہو جو کہ ایکسپلور. نہیں, وہ مارس کو پلانٹ نہیں لیتے. اچھا, وہ اسی کو پلانٹ لیتے ہیں, اور وہ ایک اور پلانٹ رکھتے ہیں پلوٹو کے بعد, 10واں پلانٹ ہوا ان کا. ٹھیک ہے. آپ نو, پلوٹو از اے 9th پلانٹ. اب وہ بھی نہیں رہا, وہ تو نہیں, وہ واپس ہاں پھر آ جاتا ہے. چلیں پھر چلا جائے. سو حضرت ادریس کا دور جو تھا وہ بیسکلی اسی طرح کی مخلوقات کا دور تھا. اور حضرت ادریس کے جو ایئر ٹریولز ہیں تھرو دا سبابا, یہ آپ کو بائبل کے اندر تو بک آف ایناک ہے, ادریس, بک آف ادریس, وہ اتنی تفصیل بتاتی ہے, وہ آخرت کی, برزخ کی, یہ سارے جا کے ادریس نے دیکھے ہیں معاملات. یہ الگ الگ گیلیکسیز کے اندر ٹریول کیا ہے ادریس نے, اور جا کے ان کی سویلائزیشنز دیکھیں, پھر جا کے جنت دوزخ کے برزخ کے, یہ بک آف ایناک میں. اور وہ جو تفصیل انہوں نے برزخ کی بتائی ہے وہ بالکل اسلامی تفصیل سے مطابقت رکھتی ہے. سو یہ ایتھیوپین بائبل کے اندر بک آف ایناک میں یہ بہت تفصیل ہے, یہ ضرور پڑھیں. ایز اے مسلم وی بیٹر نو اباؤٹ حضرت ادریس, چاہے وہ صحیح ہے یا تھوڑا بہت اس میں انہوں نے کر دیا ہے جس کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں ہے. پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھا مٹیریل ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسے نبی جس کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں ملی, ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, میں کوشچن یہ کر رہا تھا کہ کرونالوجیکلی یہ جو آپ سومیرینس سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, مطلب ٹائم لائنس میں کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ یہ کرتی ہیں پورے 11,000 ایٹ لیسٹ, پورے تو نہیں, ایٹ لیسٹ 11,000 سال پہلے تھی یہاں پہ. سو یہ آدم کے بعد
obviously انسان تھے نا اس وقت, تو سمیرینز ور پیپل, ہیومن بینگس. تو آدم کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے. اور دوسرا اس میں کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جو گریٹ فلڈ آف نوحہ آیا ہے اس میں ٹل دا ٹائم آف حضرت نوح علیہ السلام, کیا جو یہ باقی مخلوقات تھیں, جو اسپیشیز تھیں یا ایلینس تھے, دے ور آلسو پریویلنگ آن دا ارتھ الانگ سائڈ ہیومن ریس؟ حضرت آدم کے وقت نہیں, آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح کے وقت کون کون سی اسپیشیز, یہ اور اسپیشیز ایگزسٹ کرتی تھیں؟ جی بالکل کرتی تھی. میں یہ اس کی نشانیاں اتنی ساری ہیں اسلام میں کہ پہلی تو یہاں پہ بائبل میں غلطی جو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا 300 کیوبک. ٹھیک ہے, اس میں آپ اس کا آنسر دیں, ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی ساتھ ایڈ کر لیں کویشچن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ورڈکٹ تھا کہ یو آر دا ایکچولی خلیفہ آف دس ارتھ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خود ورڈکٹ دے دیا کہ چاہے وہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی کہ آدم علیہ السلام ہی خلیفہ ہوں گے. جی, تو اس میں کیا جب خلیفہ بنا رہے تھے تو ہماری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام ایک بنی نوع انسان کو ایک اسٹیٹس دیا گیا, اور باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ میں نے جتنے بھی چرند پرند و جانور پیدا کیے وہ تمہارے تصرف کے لیے پیدا کیے ہیں, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ الانگ سائڈ حضرت نوح, اس کا مطلب آدم علیہ السلام کے دور میں ایگزسٹ کرتی تھیں, نوح علیہ السلام کے دور میں تھیں یہ مخلوقات. ہاں جی, آگے. تو اس کا مطلب ہے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو ان مخلوقات کے اوپر بھی بنایا گیا ہے. اچھا, بہت ہی اچھا سوال ہے, کیونکہ اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں نہیں ڈالا جاتا. وہ یہ کہ یہ آپ کو یا ہم سب کو کیا پتا ہے کہ شیطان کو کس بات کا مسئلہ تھا حضرت آدم کے بننے سے؟ he thought اور he was actually expecting کہ اس کو پاور دی جائے گی, خلیفہ بنایا جائے گا. جی, یہ مسلمانوں کو نہیں اس بات کا پتا. وہ پتہ کیا تھا کہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے انکار کیا, حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ مغرور تھا. یہ تو آیت ہے. کس بات کے اوپر وہ غرور تھا؟ میں اس سے بہتر نہیں, یہ اس نے کہہ تو دیا میں اس سے بہتر ہوں تو مجھے کیا دیں, یہ نہیں بتایا رہا تھا. اصل میں وہ کنٹینڈرشپ مانگ رہا تھا ارتھ کی. اور اس کا مطلب ہے کہ جو فرشت اور حدیث میں جو فرشتوں اور جنوں کی لڑائی ہوئی ہے, اور فرشتوں کے سپہ سالار سرداری شیطان کے پاس تھی, ابلیس کے پاس, اس وقت اس نے اسی ارتھ کے اوپر اپنی نگاہ گاڑ کے رکھی ہوئی تھی. اور جب آدم کا اعلان ہو گیا کہ آدم کو ملے گی اس میں سے خلافت, تب اس نے کہا میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا. سیاسی طور پر he wanted this planet to for himself without Adam, ہمارے بغیر ہی, بیسیکلی ہمارے بغیر ہی. آدم تو بھی بنے ہی نہیں تھے, وہ تو پہلا ہی, اس کا مطلب ہے کافی ساری قومیں تھیں جن کے اوپر وہ حکمرانی مانگ رہا تھا, سمجھ رہے. اور آدم کو جب حکمرانی ملی ہے تب اس کو غصہ آیا کہ یار یہ کیا, یہ تو سارے کا محنت ہے تو میں نے کی ہے ساری. اس کو ایسا لگا کہ میرے حق کسی اور کو دے دیا گیا. جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے علماء کرام نے, میرے علماء کرام نے کیا بتایا تھا کہ شیطان اتنی باتیں کرتا تھا یہاں تک کہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو عبادتیں ضائع ہو گئی. تو عبادتوں کے بعد وہ کچھ مانگ رہا تھا, اگر وہ جنت مانگ رہا تھا تو پھر تو آدم کو سجدہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مگر اگر وہ زمین مانگ رہا تھا تو آدم کو سجدہ کرنے سے زمین دینی پڑتی ہے کہ جی یو آر دا کنگ ناؤ. یہ ہمیں ایز مسلمز بتایا نہیں جاتا کہ شیطان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے کہ اس کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا تھا, سمجھ رہے. سو اٹس ناٹ, اور وہ بھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے جلوہ ایسے قومیں زمین پہ چل رہی ہیں اور آدم سامنے بنائے جا رہے ہیں, ایسے موقع پہ تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. ہی وانٹڈ, ایک پورے کے پورے سسٹم پہلے سے چل رہا تھا. دس از ناٹ مطلب اچانک ہی دنیا کے بنتے ہی آدم نہیں کریٹ ہو گئی, یہ بڑے سینکڑوں کروڑوں سال یہ معاملہ چلا ہے, تب کہیں جا کے یہ پوری قومیں یہاں پہ رہی ہیں, پھر حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے. یہ بہت کلیئرلی سمجھ لیں اس بات کو کہ کیونکہ جب آیا تھا اس میں بھی یہ کہا کہ میں زمین پہ جی زمین تو کب کی بن چکی ہوئی ہے اور نظام چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی جو چلتا تھا اس وقت. چلے پھر وہی اس سے تو پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی, زمین بنی ہوئی تھی پہلے, لیکن پھر پہلے دوسری مخلوقات تھی, جنات اور یہ سارے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں. ہاں, تو زمین بے شک انسانوں, جیسے زمین کو نا ہم اردو والا زمین نہ لینا یہاں پہ. جب وہ ارض کا لفظ عربی میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے the terrestrial plane of any planet. یہ بس اس کو اس میں نظر تھا کہ کنفیوژن نہ ہو, کوئی مطلب نہیں پلانٹ ارتھ کی بات نہیں ہو رہی خالی. لیکن حضرت آدم, کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں حضرت آدم کو خلیفہ اس ارتھ کا بنایا گیا. No, we don't know really that for sure, sorry. We don't know that. لفظ ہے نا ارتھ, it's a very general this is a question for another debate. خلیفہ we will have a discussion on یہ پھر وہ 7 earth اور 7 جی ہاں, اس بارے میں ابھی اس سیشن میں اس طرح. چلیں coming back to the question کہ ابھی ہم یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن میں کہ there was a time when human race alongside some alien race existed on this earth
at least from the time of Hazrat Adam alayhi salam till Hazrat Nuh alayhi salam, even before that, but let's no even before that نہیں ہوتا نا, آدم سے پہلے تو کوئی ہیومن ریس نہیں. no, I'm talking about aliens did exist. جی بالکل. تو اب ان کے آپس میں کیا معاملات تھے, ایک معاملہ تو پتہ چلتا ہے. اور ایک کوشچن اور بنتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو میرے پہ ایمان نہیں لاتی. تو وہ جن کی اولاد کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ انسانوں کی بات ہے, لیکن اب آپ کی بات سے اگر سب پہ سیلاب آئے تو ان میں وہ قومیں بھی شامل ہونی چاہیے یا وہ ایلین بھی شامل ہونا چاہیے. نہیں, یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جن سے لڑائی ہو رہی ہے وہ تو, میں آپ کو حضرت نوح کی لڑائی کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں باقی کے ٹیکسٹ میں. حضرت نوح کے دور میں ایسی مخلوقات کی پرستش شروع کر دی ہوئی تھی انہوں نے, جس طرح یہ انوناکی اور اگیگی کی پرستش ہو رہی تھی حضرت آدم کے دور میں, ٹھیک ہے, ادریس کے دور میں جو اچھا انوناکی اور اگیگی تھوڑا بتاتے جائیں کہ ان کا کیا ریلیشن ہے, ہوور انوناکیز اینڈ ہوور اگیگیز, کیونکہ وہ یہ جو سومیرینز کہتے ہیں کہ وہ کسی اور علاقے سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اتنی فلمیں بن گئی, میں جان کے لفظ نہیں بول رہا, لوگوں نے کہنا ہے فلمیں. 2 لائنر بتا دیں کہ انوناکی کس کلاس میں تھے اور اگیگی کس کلاس میں تھے. اور انوناکیز ور دا اینجلک بینگس جن کے پاس نور نالج تھا. اگیگی ہاں بائبل کہتی ہے فالن اینجل سے. اگیگیز ور دا سلیوز جن کے تھرو وہ کام لیتے تھے. اور 2 قبیلے تھے ان کے, ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ انسانوں کے پرو تھا اور ہیلپ کر رہا تھا, اس کے سردار ابلیس ہے جو عزازیل, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا تھا وہ انسانوں کے اس معاملے کو صحیح سمجھتا نہیں تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اس قوم اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہم اس دنیا میں پاور دے کے نکل سکیں, کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک خاص قسم کی انرجی چاہیے یہاں کی, جس کے تھرو وہ پیرامڈس بناتے پھر رہے تھے. So what happened at the time of flood? At the time of flood, حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر وہ تمام پورٹلز بند کرنا شروع کر دی انہوں نے. جہاں سے سورس گند کا جہاں سے ڈھکن کھل گیا وہاں سے وہ بند کرنا شروع کیا کہ ان کی انٹری اینڈ ایگزٹس تو بند کریں نا. اور جب انہوں نے وہ تمام پورٹلز بند کی تو جو لوکل ریس تھی وہ اتنی تعداد میں تھی کہ نوح کے پاس تو بندے ہی نہیں تھے جو ان سے لڑائی کرتے نا, ٹھیک ہے. سو نوح نے پھر لڑائی کی بجائے دعا مانگی کہ میرے سے تو یہ معاملہ تو نہیں ہونا. تو اللہ نے کہا کہ جانور اکٹھے کر لو اور کشتی بناؤ. اور ایک خاص طریقے سے اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنی نگاہ کے سامنے کشتی بنوائی ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کو غور سے دیکھیں اس آیت کو کہ ہماری سپرویژن میں وہ کشتی بن رہی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے جہاز دیکھ لیا ویسے کوئی جہاز بن رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سپرویژن میں ایک کشتی بنوائی. یہ آیت اسی طریقے سے ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے پھر یہ کشتی بنائی. وی کیپٹ آن مانیٹرنگ دا پروگریس آف دس مینس کہ فرشتے آ کے ہیلپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ کشتی بائبل میں جو ہے نا, اور جو پہاڑ میں ملی ہے ماؤنٹ آف جوڈی, وہ تو اس سے بڑے تو میں نے ناروے میں دیکھے ہیں جہاز جو کہ وہ جو فیریز وائکنز کے تھے. نہیں وائکنگ ابھی چل رہے ہیں, مجھے 16 منزلہ جہاز چل رہا ہے. میں تو ڈنمارک سے ناروے جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ جہاز خالی جہاز میں بٹھا دیں, چھوڑیں ناروے کون جائے گا, میں نے یہ والا معجزہ دیکھنا ہے. تو یہ جو کشتی ملی ہے یہ 14 مرلے کی ان کو جو کشتی ملی ہے اس میں انہوں نے پوری جانور, دیکھیں انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے, جانوروں کا مسئلہ ہے. جانور پورے کے پورے مطلب ہر میل اور فیمیل فرام ایوری اسپیشی وہ اکٹھے کرنے کے لیے کشتی کا سائز بڑا ہونا بے حد ضروری ہے. یا پھر وہ پھر کشتی بھی ایز اے پورٹل ہی استعمال ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا پوری دنیا کے کس طریقے سے پھر اٹھائے گئے, جب وہ پیدل تو نہیں اٹھائے جا سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہو رہی تھی کہ جو وہ یہ ہماری جو سبابا کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ وہ انہوں نے یہ ورنہ انٹری ایگزٹ ہو نہیں سکتا. جانور سمجھ لیں انہوں نے کہیں سے اکٹھے کر بھی لیا آسٹریلیا جا کے, ان کو یہ اپنے علاقے میں لے کے آنا ٹریول کروانا, اس کے لیے تو اپنی کشتی چاہیے. آسٹریلیا کے جانور لانا, انگلینڈ سے لانا, امریکہ سے لانا, ہر جگہ کی اپنی اپنی اسپیشیز ہیں. اور یہ اب ہمیں سائنس کے تھرو پر چلتا ہے, یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں. پھر اس کا مطلب ہے ساری پرزرو کی ہیں اللہ کے نبی نے, اور اللہ نے حکم بھی ایسے کیا کہ ساری میلز اور ساری فیمیلز اٹھاؤ. اور اس سے ایک اور بات بھی آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اور جب چلا گیا تھا اور پھر وہی اسپیشیز کو ادھر ہی ڈلیور کیا اور وہ نہیں راستوں کی. جی ہاں بالکل. لیکن مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو, مطلب کہ آئی ایم ناٹ شیور 50 ملین اسپیشیز ایگزسٹ کرتی ہیں, جنہیں ایکواٹک نکال بھی دیں ابھی تک جو ڈسکور ہو چکی ہیں. ایکواٹک تو آپ ڈالیں گے بھی نہیں نا, ابھی تو آلریڈی تو اس وقت صحیح پتہ آپ 1 ملین بھی کہہ رہے ہیں, 1 ملین اسپیشیز کو اس میں بغیر پورٹل کے ایکسپلین نہیں. میں اس کی سائز کی بات کروں, وہ بہت چھوٹے بغیر پورٹل کے تو ایکسپلین نہیں ہوتی نا. ہاں تو بس اسی لیے پورٹل یہاں پہ لانا ضروری ہے. میں اصل میں پورٹل پتہ کہاں سے, پورٹل پلس دا سائز آف میں پورٹل لاتا ہوں حضرت نوح کے 950 سال کی چابی سے.
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 950 سال تبلیغ کی اور ان کا پہلی جنریشن کا بیٹا ہی تھا وہاں پہ موجود. یہ بہت بڑی بات کی آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن ہم لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو پرانے حضرت آدم کے دور میں جو لوگ تھے نا ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں, حالانکہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور وہ ریفرنس دیتے ہیں اس حضرت نوح کی جو کہ وہ 950 سال تبلیغ کی. جی ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں بتایا کہ ان کی عمر یہ تھی. نہیں, اور آدم کی عمر بھی ہے ہمارے پاس حدیث میں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اگر موسیٰ کے دور میں عمریں لمبی ہوتی تھی, اس کے اوپر بھی سلمان فارسی بھی 250 پلس تھے. یہ تو میں نے نہیں پڑھا ابھی تک. سلمان فارسی 250 سال کے تھے, یہ میرے علم تک نہیں پہنچا. ہوں گے بغیر ریفرنس کے نہ میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا, مگر اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پورٹل نہیں تھی حضرت موسیٰ کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑے بڑے حضرت موسیٰ کے دور میں تو پورٹل ہونا بے حد ضروری ہے. صدیق نبی ہیں وہ, مطلب حضرت خضر کا ملنا, پھر مچھلی کا پانی کے اندر سرنگ بنا کے نکلنا ہوا میں. وہ ہوا میں سرنگ کا لفظ کہاں سے آ گیا آپ کے ذہن میں؟ کیوں نہیں پورٹل؟ اللہ خود پورٹل بنا کے دکھا رہے ہیں قرآن میں کہ اس نے ایک سرنگ بنائی اور وہ سرنگ میں نکل کے چلی گئی. آج تک مجھے یہ آیت جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مچھلی کا ایک دم اٹھ کے سرنگ میں جانے, سرنگ میں ہاں کیا یعنی مطلب, اور کس طریقے سے پورٹل سمجھائیں اللہ آپ کو, مطلب بنا کے دکھائیں قرآن پاک میں. اس کی ایک ایکسپلینیشن, اگر کیٹ فش ہو تو وہ اگر جائے گی مطلب گیلی مٹی کے اندر, وہ بھی سرنگ بناتی ہوئی جائے گی. بڑی سمپل ایکسپلینیشن. مری ہوئی مچھلی, مری ہوئی کیٹ فش ہے نا, وہ مری ہوئی نہیں تھی, پکانے کے لیے تھی. جی, پک چکی تھی, گرم کر اس کو پکانے کے لیے کہا تھا. مری ہوئی تھی, اس کو پکانا تھا بس. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی بالٹی میں زندہ اور اس کو پکانا, اور فریش فش اس طرح ہم کھانا چاہتے ہیں. مصر سے سفر شروع ہوا ہے, آپ سوچیں بالٹی لے کے چل رہے ہیں, چھوٹی فش ہو تو اچھا چلیں آپ سمجھ لا کہ مری ہوئی ہے اس میں تو پکی, مگر آپ زندہ بھی کر لیں. وہ کیٹ فش ہوا میں نہیں سرنگ بناتی, زمین میں سرنگ بناتی, تو جمپ کر کے پہلے زمین میں آئے گی نا, سرنگ بناتی ہوئی جائے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پانی کے اندر, یا یہ کیٹ فش یا پھر پورٹل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ مطلب اس کے علاوہ کوئی پورٹل چاہیے آپ کو؟ قرآن خود بتا رہا ہے سرنگ کا لفظ ہے, پورا پورٹل کا لفظ سے بولتی ہے. اب یہاں پہ وہ سبب والا مسئلہ ہو سکتا ہے, بٹ ناٹ ویری کنونسنگ تھنگ کہ. اچھا چلیں میں کنوینس کر دیتا ہوں آپ کو, کنوینس کر دوں میں, وہ کنوینس کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آسمان پہ جانے والے راستے ہیں اس کے لیے جو سبب کا لفظ بتایا, آپ کیا سمجھتے ہو کیا ہیں آسمان پہ جانے والے راستے؟ پورٹلس. نہیں, وہ کیوں یہاں پہ پورٹل مان لیا کوئی جب خود آیتیں بتائیے کہ راستے آسمان پہ جانے والے ہیں, مجھے ان راستوں پہ میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا, مطلب ہاں تو بس حضرت موسیٰ کے دور میں یہ نا, فرعون نے جب حمان سے کہا تھا, موسیٰ سے ہی تو بات کر رہا تھا وہ, اور موسیٰ کے دور میں یہ مچھلی سرنگ بنا کے نکلی ہے. بتایا کہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے, تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ ساری بات جو کہ, اور دیکھیں کچھ حدیث میں یہ بات ہے زہرا اور ہاروت ماروت والی, مگر اسلام کا بیسک کانسیپٹ فرشتوں کی معصومیت کے اوپر ہے. فرشتوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو فالن اینجلز والا کانسیپٹ ہو. مگر اگر سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے, ایز مسلمز وی ڈونٹ بلیو کہ فرشتوں نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے. 1 منٹ کے لیے میں یہ اسیوم کروں کہ بائبل میں کچھ فرشتوں کی بات تھی بھی, تو اس سے ہمارا اسلامی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایز اے ہسٹوریکل ریفرنس دے رہا ہوں. کیا پتا اس وقت کی قوم نے ان ایلینز کو فرشتے مان لیا ہو اور کہتے ہیں فالن اینجل ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح انوناکی کو وہ کہتے تھے خدا ہیں, اس طرح اس وقت کے لوگ کہتے ہیں فرشتے ہیں. تو یہ اسلامی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. انسانوں میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی تھی فرشتوں کو. یہ وہی قوم ہے بھائی, ٹھیک ہے, انسانوں کی قوم ہے نا, یہ وہ غیر انسانی نہیں, یہ تو کفار نے بنائی ہوئی تھی نا. میں یہ بتا رہا ہوں نا, یعنی فرشتوں کو ریلیٹ کیا ہوتا ہے, انہوں نے بھی فرشتوں کو. تو فرشتوں کو کیوں ریلیٹ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ایسی کوئی مخلوق تھی جو انسانی طور پہ تھی نہیں, سائز بڑے تھے, اڑتے پھرتے تھے, پورٹل کھلتی تھی, تو انہوں نے کہا فرشتے ہی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سو ہمیں ایز مسلمس اس بارے میں یہ ضرورت نہیں بتانے کی کہ نہیں فرشتے ہی تھے, گون بیڈ ریبیلین کر کے آئے تھے. ہمیں ایز مسلمس نہیں, تو ہمیں اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ فرشتے معصوم ہیں. وہ فرشتے نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور قوم ہے جن کے پاس یہ طاقت تھی, ہم انہیں فرشتے کیوں عزیز. بالکل بالکل, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وہ جس کو فرشتے کہتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے فرشتے نہیں ہیں جی, مگر ہمیں یہ ان کی بات ماننی پڑے گی کہ کوئی نہ کوئی قوم تو تھی جس کو وہ فرشتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. تو میرا بھی یہ بلیف ہے, ہم مسلم وہ بلیو کہ ضروری کیوں تم نے فرشتوں سے کوئی گناہ کروانا ہے. یہ ایک خاص قوم گزری ہے اس دور کی جن کو بہت شوق تھا کہ ہم بہت اوپر ہیں, تو فرشتوں کے ساتھ گناہ, ان کی ایروگنس نظر آتی ہے باقی کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز کے اندر بھی. سو ایز مسلمس وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیو کہ ایکچولی وی شوڈ بلیو دی اپوزٹ, کہ وہ فرشتے نہیں تھے, کوئی اور ہی قوم تھی وہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے حضرت ادریس کا آپ یہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ
ان کا پھر کنکلوژن کیا ہے؟ انہوں نے اپنی سارا نالج حضرت نوح کو سلیکٹ کر دیا، آپ نے یہاں تک بتا دیا؟ نہیں، انہوں نے حضرت نوح کو نہیں دیا، انہوں نے ایک لائبریری بنائی، کیونکہ قلم سے لکھنے والی قرآن میں ہے، تو ہم نے قلم سے لکھنا سکھایا. یہ پہلا انسان جس کو اللہ فرشتوں کے تھرو قرآن قلم کے تھرو علم دے رہے تھے، لکھنا سکھا رہے تھے. علم تو آدم کے پاس بھی تھا. سو انہوں نے پھر ترتیب پوری کی علم کی. ظاہر ہے قلم کا مطلب کہیں نہ کہیں تو کتابیں ترتیب ہو رہی تھیں یا کاغذ کے اوپر علم آ رہا تھا یا جس پہ بھی لکھ رہے تھے وہ. یہ بک آف اینوک بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی. سمیرینز کہتے ہیں کہ وہ لائبریری گیزا پیرامڈ کے نیچے باٹم میں بنائی تھی اور باقاعدہ واٹر ٹائٹ کیا تھا اس کو، کیونکہ ان کو سیلاب کا پتہ تھا. انہوں نے جان کی ایسی جگہ پہ بنائی کہ جہاں پہ پانی نہ آ سکے. ٹھیک ہے، مطلب پانی اوپر سے تو گزرے گا، نیچے نہ آ سکے. اور نوح کو بتایا بھی کہ یہ سارا علم واحد شخص ہے تو جو کہ پرزرو کر سکے گا، اس کو استعمال میں لائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو میں یہاں پہ رکھ کے جا رہا ہوں، اس کو بات ضائع نہ ہونے دینا. اور اب ہمیں وہ لائبریری مل گئی. کتابیں اس میں نہیں ہیں، مگر گیزا کے نیچے پورا کا پورا علاقہ ہے جس میں پوری کی پوری شیلفز بنی ہوئی ہیں، پوری جو پیرامڈ کے نیچے پورا بیسمنٹ ہے. جو پیرامڈ چیمبر ایک نہیں چیمبر تو دو ہیں، کوئنس چیمبر اور کنگس چیمبر پیرامڈ کے اندر ہیں. کوئن چیمبر اوپر ہے سینٹر میں، کوئنس چیمبر اس کی بیس میں. جو اس کے نیچے والی سٹوری ہے، اس زمین کے نیچے پورا کا پورا لائبریری کا یونٹ ہے. اور آئرونکلی وہی لائبریری کا یونٹ پاکستان کے سفنکس کے نیچے بھی ہے. تو اس کا مطلب اسٹرکچر یہ ایسا ہوتا تھا. دیز کوڈ بی مانیومنٹل ڈسکوریز کہ ان کی جو آپس کی سملیرٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں کہ نیچے ایسا پورا گھر کیوں تعمیر کرنا ہے آپ نے، بیسمنٹ کمرے کیوں بنائے آپ نے. اچھا، اس سے یہ بات ہوگی، یہاں تک کلیئر ہو گیا حضرت ادریس کا ٹاپک کس طرح کلیئر ہو گیا. انہوں نے لائبریری بنائی اور وہ لائبریری حضرت نوح کو کی. حضرت نوح علیہ السلام کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اسٹوری ساری کہ کیا ہوا تھا. حضرت ادریس کا نہیں چلتا. حضرت ادریس کا نہیں پتا. کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے اور وہاں پہ ہی زندہ ہیں. یہ بک آف اینوک بھی یہ کہہ رہی ہے. یہ ایتھوپین کرسچن تو مانتے ہیں، مگر باقی کے کرسچن بھی یہی مانتے ہیں، ایون وہ بک آف اینوک کو ڈس اون کرتے ہیں. حضرت ادریس کے بارے میں کہتے ہیں اینوک نیور ڈائیڈ، ابھی بھی وہ زندہ ہیں اوپر ہی کہیں. بک آف اینوک کہتے ہیں ہی ڈائیڈ؟ نہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اوپر ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چوتھے آسمان میں ان کی وہ حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کیا سٹوری ہے جو قرآن کی سٹوری سائڈ آف دا سٹوری تھوڑی سی بتا کے پھر بتائیں کہ جو گیپ ہے جو ادھر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار وہ بات ادھر. لیکن جو اصلی چیز حضرت نوح کے دور کی سمجھنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ان کی دور میں ایسا کیا چیز تھی جو کہ کیا ہمارے دور میں ایسی آ سکتی ہے دوبارہ. بائبل تو کہتی ہے کہ وہ ریپلیکا ہوگا وہ دور. تو ہاں ان کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا لفظ میں بول رہا ہوں، جو پورٹلز اور جو انرجی کے معاملات، جو علم تھا جس کو اب ہم سائنس، اس دور کو ہم سائنس بولتے ہیں، جو بھی اس دور میں وہ والا علم ہی دجال کے طور پہ استعمال میں آئے گا. اس لیے نوح کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ سورہ کہف کا ذکر دجال کے دور میں ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر بائبل ٹھیک ہے تو دجال، سورہ کہف اور نوح کے بیچ میں ایسا کیا ٹرائنگل بنتا ہے. یہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا ان کی سملر کوآرڈینیٹس کہاں ہیں تو کافی حد تک ہمیں چیزیں مل جائیں گی. اور وہ سب سے پہلے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہودیوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں، مسیح دجال جسے ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے 3 سوال جو کیے وہ روح کا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا سوال کیا تھا. تو انہوں نے لٹرلی سورہ کہف ہی سنی تھی. تو سورہ کہف کے اندر نوح کے دور کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں؟ ایک 300 سال تک وہ سوئے رہنا اور حضرت نوح کے 950 سال تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی کنجی ہے، آپ کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا اس کو. پھر حضرت نوح کے دور میں یہ والی چیزیں آتی ہوتی تھی، یہ سمیرینز اور وہ کہتے ہیں جو بائبل اور بک آف اینوک کہتی ہے. اور گوگ اینڈ میگوگ، ذوالقرنین کا گوگ اینڈ میگوگ سے اوپر جا کے انہی راستوں سے ملنا. ٹھیک ہے، صرف گوگ اینڈ میگوگ، باقی کی 3 پروجیکٹس جو اس کے ٹریولز ہیں، یہ دو بہت ہی بڑی سملیرٹیز ہیں. تو تیسری ایک لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ دجال نے آتے ہی خدائی دعویٰ کر دینا ہے تو شرک کا آ جائے گا. تو حضرت نوح کے دور میں بھی انہوں نے بت بنا کے جو بھی پوجا پاٹ شروع کی تھی شرک کرنے کی. تو یا پھر دجال کی بھی وہی فورس ہونی ہے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. جب پورٹل کھلنی ہے تو وہی مخلوق آنی ہے نا نیچے. یہ اس سے بڑی حدیث کیا ملنی ہے کہ دجال کے گدھے کے کان جو ہے نا ان کا سائز بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی سپیڈ بتائی.
لوگ اسے جہاز سے کمپیریزن دیتے ہیں. لوگوں کو جو جس کنویں میں پیدا ہوں گا اسی کنویں کا پانی پیوں گا. نہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ ایک چیز کو ریجیکٹ نہیں کریں, اسے کم سے کم وہ یہ کہتے ہیں کہ کان بڑے گدھے کے جو ہے تو وہ جہاز کے کان نہیں بڑے ہوتے سر, اس کا پر کو اس سے ریزمبلنس دیتے ہیں. سانپ ہے نا جہاز, ہمارے جہاز کی شکل سانپ کی ہے کہ گدھے کی ہے؟ سر گدھے کی آپ دیکھیں کان کے گدھے کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں. اگر میں یہ بتاتا نا آپ کو کہ قرآن میں نہیں ہے, اگر یہ واقعہ ہوتا اور میں بتاتا کہ حضرت صالح کی اونٹنی 50 گنا بڑی تھی ایک عام اونٹ سے اور پتھر پھاڑ کے آئی تھی, تو آپ دنیا میں کسی ایسی چیز کو کی مماثلت نکالتے, اس کو تشبیہ دینا اور اس کے اوپر فٹ کر دیتے. اب چونکہ قرآن نے کہہ دیا آپ اس کو ایز از مان رہے ہیں. جب حدیث کہتی ہے گدھا تو آپ اس کو ایز از کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اصحاب جو فیل تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جہازوں نے آگے مارا تھا یا بیلوں نے مارا تھا؟ دیکھیں میری بات نہیں, اس طرح قرآن میں حدیث سے بہت سی ایسی ہیں جو سمبلز ہیں, جو کہ جو گولڈ نکلنے کا, بلیک گولڈ ہے, یہ کیا ہے؟ بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی؟ بلیک گولڈ نہیں, گولڈ ہے. گولڈ نہیں, بلیک گولڈ کا ذکر نہیں. سونے کا پہاڑ نکلے گا دجلہ میں سے, دجلہ میں سے نکلے گا, افرات میں سے, سوری اس کو بلیک گولڈ. ہاں میں نے کہہ دیا بلیک گولڈ, اصل میں تو گولڈ لکھا ہوا تھا حدیث میں. یہ ہمیں بہت شوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے. سو what I'm saying is it's a little donkey, it's a real donkey جو کہ کسی اور پلانٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے, اور بھی جگہوں پہ اور بھی کریچرز ہیں, اور بھی پلانٹس پہ کریچرز ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی سورہ شورا کی آیت ہے کہ 29 نمبر آیت ہے کہ جو باقی کی کریچرز ہم نے پھیلا دی ہوئی ہیں آسمانوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سنا ہے کہ آسمان میں پھیلائیں گے. اللہ نے سماوات کہہ دیا, ہم زبردستی پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھیلائیں. دنیا میں ایک سما ہے, سماوات میں اللہ نے کہا پھیلائیں, اس کا مطلب ہے اور ہے, اور وہی سماوات ہیں جہاں پہ حضرت ادریس بھی مل رہے ہیں, عیسیٰ بھی مل رہے ہیں. یہ سماوات, وہاں پہ سماوات یہ والے سما کو کیوں نہیں کہتے؟ معراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی؟ ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے, اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ دجال کا جو گدھا ہے وہ کسی اور جگہ کا دابا ہے. وہ جیسے صالح کی اونٹنی نکلی تھی, دجال کا بھی اپنا گدھا نکالنا ہے. اور سابق فیل کو بھی وہ جو بیل آئے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے, آپ ریزمبلنس بتا رہے تھے. نہیں ریزمبلنس نہیں ہے, آپ سورہ فیل میں لوکل پروبیل تو نہیں سمجھ بیٹھے. نہیں آپ ریزمبلنس میں بتا رہا ہوں, آپ یا پھر اور اس ٹائم کا اور اصحاب کہف کی جو سورہ کہف ہے اس کا ریزمبلنس بتا رہے تھے. یہ ہے, یہ تین چیزیں ہیں. لیکن اس سے آپ, میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نوح کا ٹائم بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے, کس طرح لڑ رہے تھے. حضرت ادریس کا جو نالج ملا تھا ان سے کس طریقے سے اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا, جو قرآن میں نہیں ہے. ہاں اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ انہی خداؤں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھا, جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے, اس کا بت بنایا. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے تھے نوح کے دور میں, یا تو حدیث میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے. کس کے بت بنا دیتے؟ اسی مخلوق کے. اس مخلوق کے بت دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہیں, یورپ میں موجود ہے. 5 نام جو قرآن میں منشن کیے ہیں, ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں, کیا نام ہے اس نام کو آئے تو پوری انہوں نے 5 چیزوں کے بت بنا دیے. اب تو بد اور جی ہاں سوا بد اور پتہ نہیں سر کا مطلب 5 نام قرآن. جی بالکل. تو ان میں سے جس کی بھی وہ انہوں نے شکل بنائی ہے نا, وہ تو کسی اور جگہ کی مخلوق تھی. یہ 5 بزرگان نہیں تھے, یہ 5 لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیر ہوں, یہ 5 ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ ان ناموں کے تھرو ان کی پاور ایسوسیٹ کرتے ہوئے تھے. اس کا ثبوت ابھی بھی ہے. آپ وہی بت ایسکیموز کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بت نیوزی لینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دنیا کے 2 الگ کونے ہیں. اس قوم نے آ کے کیا تھا, یہ بائبل یہ کہتی ہے, بائبل یہ لٹرلی ایسی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرو کرتی تھی, لائف کو, عورتوں کو, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ نوح نے میل اور فیمیل تو اٹھائے تھے مگر صرف صاف جانور کو. اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صاف جانور اٹھا لیے تھے. قرآن کہتا ہے کہ میل اور فیمیل اٹھا لو. تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے, ایک تو پکی بات, دوسرا ایک جوڑا اٹھا لیا تھا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور تھے اٹھا لیے تھے. صاف کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ گندے جانور تھے. گندے کیوں جانور ہوں گے؟ کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ اپنا سیڈ, اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لائف پرزرو رہے, ان کی سٹوریج ہو جائے ہماری. اور کیونکہ نوح سے لڑائی چل رہی تھی
ٹھیک ہے. جنوں اور جس کی بھی مخلوق تھی وہ جو بھی مخلوق تھی, اس کو ہم اس وقت کے لیے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کہیں اور سے آ رہی تھی. انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں جہاں لائف پرزرو ہو سکتی ہے اپنا سیڈ سیو کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی نوح کے تھرو. حضرت نوح کی فوج کیا کون تھی؟ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فرشتے جس طرح بدر میں اترے ہیں اسی طرح نوح کے لیے فرشتے لڑائی کر رہے تھے. یہ بائبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سومیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اینکی کی فوج نے مل کے لڑائی کی تھی نیچے. اینکی کے بچوں نے, انوناکیز ور فائٹنگ اگینسٹ دس ویری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا. اگین ڈزنٹ میٹر ہو واز دیٹ کریچر, بٹ میٹر از کہ واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے درختوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے, اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی. تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا. بہت سخت ایتھنک نہیں, اس میس لیول, صرف ایک جینوسائڈ ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص جینوسائڈ ہے, اس جین کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آ گئی ہے ادھر, اور اس لیول کے اوپر پھر سیلاب آنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے. اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دی. وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بت دکھایا ہمیں, پیرامڈ دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر انٹری اینڈ ایگزٹ کے پوائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ کے سمجھ لیں پیرامڈ اور کیا ہے, انٹری اینڈ ایگزٹ کا پوائنٹ ہی ہے نا. اگر فرعون کو مجسمے میں کرنا تھا تو پھر ملیشیا میں فرعون کے بچے وہاں پہ پرزر, چائنا میں بھی ادھر پرزر ہوئے ہیں. یہ فرعون کا کوئی تعلق نہیں پیرامڈس کے ساتھ. فرعون نے اپنے محلے میں پیرامڈس دیکھے جب, تو اس نے کہا یار اچھی شکل ہے, یہاں پہ قبرستان بنا دیتا اپنا. لیٹرلی ایسے ہی ہوا ہے, ورنہ چائنا میں تو کوئی فرعون نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. تو بائی دا وے ڈیٹنگ بھی کی جائے نا تو یہ آس پاس کے, ہاں آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیولوجیکل ڈیٹنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی سائنس ہے. اس کو آپ پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ ایگزیکٹ کتنے سال ہیں, مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں ہیں. 10,000 سال تو بالکل بھی نہیں ہے, اس سے پرانے ہیں. یہ نہیں وہ بتاتی کہ 20,000 سال ہیں, 11 ہیں کہ 30 ہیں, مگر وہ یہ بہت وثوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ 3,000 سال بھی نہیں ہے, 5,000 سال بھی نہیں, 6 بھی نہیں, 8 بھی, 9 بھی نہیں. اس لیے آرکیولوجی کے اوپر اتنا ایزی نہیں لے سکتے ہم. آرکیولوجی 10 سے پرانے ہیں, جی 10 یا اس سے پرانے نہیں, وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تھوڑے سے نا ایراز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ اپنے ایرا میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولتھک ایرا کی ہے یا میزوزوئک ایرا کی ہے. اگر انہوں نے ڈیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تھا خوفو, جی اس کی کیا ٹائم لائن بنتی ہے, کتنا اس کی ٹائم لائن بنتی ہے کوفو کی 3500 BC بنتی ہے, ایکچولی 4000 BC بنتی ہے کوفو کی. اٹ مینس کہ ہی ایگزسٹڈ 6000 ایئرس فرام ناؤ, اور وہ اس کو 4000 کہہ رہے ہیں. مطلب اگر 10,000 اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے, 11,000 کی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے نہیں وہ 11,000 نہیں کہہ رہے, کیسے وہ پوری کی پوری تھیوری بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سلیوز نے یہ کیا وہ کیا, مطلب اتنا بلف کر رہے ہیں. وہ تھیوری بہت ہی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں کل میں نے ایک سیشن میں اس کو عراقی کہہ دیا تھا, مصر کا منسٹر ہے, مصری ہے وہ, عراقی نہیں, وہ حواس جو ہے, حواس از نیم آف دا لاسٹ نیم آف دا گائے. وہ تو اس نے تو بین کر دی ہے, انٹرنیشنل کوئی بھی آرکیولوجی سینٹر نہیں ہوگا اس کے اندر, باہر سے دیکھو جو دیکھنا ہے. اچھا کیونکہ وہ پھر چھن جاتی ہے نا ان کے پاس, ان کی ساری وہ نو کی بات ہم میرے خیال سے ہم کنکلوڈ. جی ہاں بس ہاں بتایا کہ وہ سیلاب وہ جو سیڈ ڈال رہے تھے, اس سیڈ کو ختم کرنے کے لیے, اس کا جینوسائیڈ کرنے کے لیے اتنے عرصے تک پانی رہا جب تک کہ وہ ہاف لائف آف دیٹ سیڈ پانی میں مرتی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈسکشن میں پورٹل کا بار بار ذکر کیا ہے, لیکن اگر یہ اتنا اسٹیبلش فیکٹ ہے اور قرآن میں بھی سبابہ کے ورڈ یوز ہوئے ہیں, قرآن میں جو ہے وہ اباب کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے, تو جو دور حاضر کے علماء ہیں انہوں نے تو آج تک اس کی طرف کوئی ریفرنس نہیں دیا. اور یہ جس ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی ایکسیس میں ٹیکنالوجی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ, حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اس چیز کو جانتے تھے. یعنی وہ اتنے ہائی ٹیک تھے کہ وہ اس چیز کے بارے میں واقف تھے, اور ہم لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس ایرا میں موسٹ ایڈوانسڈ سمجھتے ہیں, ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آلدو تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ اتنا وائڈلی سپریڈ کانسیپٹ تھا, تو کیوں ہمارے تک یہ ہم تھرو دا نالج آف آور ریلیجن نہیں پہنچ سکا. اور یہ تو ایک بالکل نئی نیا چیپٹر ہم نے کھول دیا ہے, نیا فیلڈ آف نالج اپنے لیے ایکسپلوریشن کے لیے کھول دیا ہے کہ یہ چیز قرآن میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم اب اس کی بات کریں. یعنی کہ لوگ سمجھیں گے کہ وی آر سم کائنڈ آف پیپل ہو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ ان اور دین اور قرآن. ایسے ہی مجھ سے کہا بھی جاتا ہے اور ایسا ہی لگتا بھی ہے. اصل میں وی آر ناٹ انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ, وی آر ری انٹروڈیوسنگ این اولڈ کانسیپٹ. یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے پورٹلس کا, مطلب مجھے کہاں سے پتہ چلنا ہے پورٹل کیا ہوتی ہے.
یہ ہالی ووڈ نے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے پورٹل کی فلمیں بنائی. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے اس کے اوپر. صحابہ کرام کی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں بڑے کلیئرلی. زیادہ ایسی بھی کتب نہیں ہیں جو میں نے کہیں سے اچک لی ہوں کسی پرانی رومن لائبریری سے. یہ ابن کثیر بھری پڑی ہے اس کے اوپر, تبری بھری پڑی ہے, جس میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ایسے ہی بتائے ہوئے ہیں. آپ یہ خود بتائیں کہ حضرت علی کیوں کہتے تھے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے بادلوں کی طاقت دی ہوئی تھی, بادلوں میں ٹریول کرتا تھا وہ, ٹھیک ہے. اور جنہیں یہ تو حضرت علی کی ایک روایت ہے, حدیث ہے ان کی, کیا پتہ اس پہ کوئی ضعف کا شائبہ ہو کسی کو. سوال یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں کہ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اسی کانسیپٹ کے اوپر 1400 سال پہلے سمجھ لیں جھوٹ بھی گھڑا جا رہا تھا, تو اسی پورٹل کے اوپر ہی انہوں نے بنایا تھا. حضرت کعب بن احبار نے جب کہا کہ ذوالقرنین اپنا گھوڑا سریہ سے ستارے سے باندھ کے آیا تھا, تو سمجھ لیں جھوٹ, کسی نے جھوٹ باندھا ہے ان کے اوپر, سمجھ لیں 1400 سال پہلے ہی باندھا نا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث 1400 سال پرانی ہے. تو اس وقت یہ لوگ کیوں مانتے تھے کہ وہ ہے یہ ستاروں کی طرف ٹریول کرتے تھے. سیکنڈلی جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا, اس وقت میں آپ کو سببہ کا ریفرنس ہی دے دیں سورہ سواد میں. پھر ان سے کہو کہ اوپر آ کے دیکھیں ان راستوں سے جو آسمانوں کی طرف آتے ہیں. سورہ سواد کی آیت ہے, ٹھیک ہے, 38 نمبر صورت ہے, 10ویں نمبر کی آیت ہے. دیکھیں سورہ کہف کے علاوہ بھی سورہ حج میں یہ آیت ہے, سورہ سواد میں ہے, سورہ حج میں ہے, سورہ کہف میں تو 2-3 جگہوں کے اوپر ہے, بلکہ آئی تھنک 4 جگہوں کے اوپر ہے. سو یہ اوپر جب بھی سببہ کا لفظ آیا, ساتھ ہی اتبعو کا لفظ آیا کہ اس راستے پہ چلا, اس کے اوپر ہو لیا. سو جب بھی آپ کے پاس, اور یہ معارج, سورہ معارج جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورٹل کا تو اسپیشلی ذکر کیا جو اسپیشلی فرشتے استعمال کرتے ہیں, جس میں ٹائم ڈائلیشن بھی بتا دی. تو اس میں پتہ نہیں کیوں آپ شک میں ہیں کہ اچھا اس کے پیچھے ہوا کیا ہمارے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو ارلی مسلم اسکالرز ہیں نا, آپ نے اسی لیے نوٹ کیا وہ اسٹرانومی کی پیک تک چلے گئے تھے. اس وقت کے دور کے جو دور تھے علماء کرام تھے, وہ ان کو اتنی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس طرح کی نالج کے اوپر بات کی جائے. یہ بعد میں جب سائنس کے دور کے اوپر ہم کو زیادہ جست لگائی ہم نے, اور سائنس ادھر بھی آئی, تو اس کا اثر میرا خیال ہے مسلم علماء پہ بھی آیا, کیونکہ سائنس ایکسپلین نہیں کرتی پورٹل, اسپیشلی ارلی سائنس تو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کرتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے یہ نیوٹن آئنسٹائن کے دور کی باتیں ہیں نا پورٹلس کی. اس سے پہلے جو سائنس تھی وہ 5 حصوں کا استعمال کرو, جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرو. حالانکہ سیدنا حسن کی حدیث ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی, ان کے کان اتنے لمبے تھے کہ ایک کان زمین پہ رکھتے تھے گدے کی طرح, اور دوسرا لحاف کی طرح اوڑھ کے سوتے تھے. دن کو وہ پانی کے اندر جا کے رکھتے تھے, جب رات ہوتی تھی تو پانی سے باہر آ جاتے تھے. یہ سب زمینی مخلوقات کی بات نہیں ہو رہی تھی. دیز آر آل انٹرگلیکٹیکل تھنگس. ورنہ ذوالقرنین کی دیوار ثابت ہی نہیں ہوتی اگر آپ پورٹلس کو انٹرگلیکٹیکل ٹریول ویز نہ بنائیں تو. اچھا, ایک تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ سبابہ کا ورڈ ہے, دوسرا جو ورڈ آیا ہے وہ ابواب کا آیا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا اس میں معارج. ان تینوں میں آپ ڈفرینس بتا دیں کہ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے. دیکھیں اس بارے میں تو میں رائے ہی بتا سکتا ہوں کہ معارج جو ہے وہ فرشتوں کے اپنے ٹریکس ہیں, جو کہ اس لیول تک بھی جاتے ہیں جہاں پہ عام انسان یا جن نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوا. وہ اس راستے سے لے کے گئے, حضرت جبرائیل ساتھ لے کے گئے, کہ جبرائیل کے اپنے ٹریکس ہیں علیہ السلام کی, اس لیے سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہوئی. سمجھے, ورنہ ادریس بھی تو 4تھے آسمان تک پہنچ چکے تھے نا. یہ کوئی خاص واقعہ تو نہیں تھا کہ اب معراج ایک نبی کو ہو رہی ہے, یہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ٹریجیکٹری ملی ہے, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ بات ایک بہت بڑی کنجی کی طرح میں دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو ہر سطح کے اوپر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. ورنہ آپ خود سوچیں نبیوں سے ملاقات کی سینس کیا ہے. ہمارے دین کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور ہر آسمان کے اوپر الگ الگ نبی کا ملنا, آپ کے اور میرے کانسیپٹ میں یہ پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ جو بھی مرتا ہے وہ ایک خاص مقام تک ہی جاتا ہے, چاہے وہ برزخ ہی ہے, وہاں پہ ویٹ کرتا ہے. یہ الگ الگ آسمانوں پہ انبیاء کی ملاقات ہونا اتنی بڑی چابی ہے, اس کو کیوں نہیں ہم چابی کی طرح ٹریٹ کرتے؟ یہ سب ایک ہی جگہ کیوں نہیں پائے گئے؟ اور حضرت ادریس 4تھے آسمان پہ پہنچنا, حضرت عیسیٰ کے خاص آسمان پہ ہونا, یہ دیز آر آل ویری ویری بگ انڈیکیٹرز. وی ہیو ٹو ٹیک دیم سیریسلی. آئی ایم سوری, اگر ہمارے دور کے علماء کرام نے اس کے اوپر بحث نہیں کی تو یہ ہمیں کرنی پڑے گی. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نئی بات تو غلط ہے. میں کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں. پہلی بات, صحابہ نے یہ بات رقم کر دی ہوئی ہے. قرآن پاک بالکل اسی لفظ کو اسی طریقے سے بول رہا ہے. زید بن اسلم تابعی ہیں, کہتے ہیں جب بھی صحابہ کا لفظ ہوتا ہے صحابہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے ہی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ زید بن اسلم کا ڈائریکٹ حدیث سنائی آپ کو, یہ تابعی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بیچ کے علماء کرام نے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا, کیونکہ جو اس وقت کا دور تھا اس دور میں جو بھی سائنس کی ترقی تھی وہ شاید اس کے زیر اثر آ گئی. مجھے نہیں پتا, واللہ عالم. مگر صحابہ اور تابعی پورٹلس کے پورے پورے بلیورز تھے. ورنہ حضرت علی کی حدیث آپ خود ثابت کریں کہ ہاروت اور ماروت حضرت ادریس کے دور کے,
یہ حدیث سے کیوں نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہاروت ماروت کو کسی اور جگہ رکھنے کی بجائے حضرت علی نے ادریس ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ فرشتوں کی قومیں نیچے آئی ہوئی تھی. دیکھیں اس میں ایک کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے دور میں ان کے لیے یہ پری انڈرسٹوڈ بات تھی کہ معرج کی سے کیا مراد لی جا رہی ہے یا صبابہ سے کیا مراد لی جا رہی ہے جی، لیکن ان کے دور میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور آدمی نے اس طرح کی ٹریولنگ نہیں کی تھی یا اتنی وہ یہ عام بات تو نہیں تھی. اور ہر وہ بات جو کہ عام نہیں ہوتی صحابہ بڑے کیوریس ہوتے تھے اس کے بارے میں. تو کیوں نہیں ہمیں زیادہ ریفرنسز ملتے صحابہ کے صبابہ کے بارے میں کویشچن کرنے کے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس تقاضے کی ایکسپرٹیز اس دور میں پوری طریقے سے بتا دی جاتی. جس دور میں شریعت اور احکام کی پیک آنی تھی صحابہ نے اس کو شریعت کر کے. سب سے ضروری چیز یہ ہے پورٹل از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ انلیس آف کورس دجال آ جائے. جب دجال سے پہلے تک جتنے بھی دور گزرنے ہیں اس کے تمام تر تقاضوں کے اوپر پورٹل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر رکھا تھا کیونکہ وہ دور تھا دین کے نافذ، دین کے کانسیپٹس کی تمام تر پلرز کو بیس سے کھڑا کرنے کا. کیا پورٹل ہے؟ ہاں ہے، بالکل ہے. مگر کیا زیادہ تر امت جو ہے وہ پورٹل سے نبر آزما ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام نے تمام تر وہ سوال کیا. میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں بہت اونچے دھماکے کی آواز آئی. صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں آواز سنی ہے؟ صحابہ نے کہا سنی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حاویہ کے منہ پہ پتھر 70 سال پہلے چھوڑا گیا تھا، آج جا کے اس کی بیس میں لگا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں میں اور آپ یہ والا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال آئے گا یا رسول اللہ کدھر ہے یہ دوزخ جو ہمیں آواز آئی ہے؟ کہ اور ڈائمینشن سے آواز کیسے ٹرانسفر ہوئی ہے؟ کتنا فاصلہ؟ کیا دنیا میں ہی ہے دوزخ؟ صحابہ نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا. ہر دور کے اپنے یا پھر کیا بھی ہے تو ہم تک نہیں پہنچا. انہوں نے جس چیزوں کے اوپر سوال کیے ہیں ہماری آخرت کے لیے کافی ہیں. وہ ہیں شریعت کے احکام کے، معاملات کے سوال. جو دجال کے تمام تر معاملات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کے تھرو ہمیں کافی ساری پروفیسیز مل رہی ہیں. دجال کی جتنی بھی حدیث ہیں، اینڈ آف ٹائم کی جتنی بھی حدیث ہیں. مگر میرا اپنا فلسفہ اس پہ یہ ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ اگر پورٹل کی اور ٹائم ٹریول کی اس طریقے سے الف سے لے تک ٹیوشن ملتی نا صحابہ کرام کو، تو انہوں نے تو جو بھی کرنا تھا نہیں کرنا تھا، ہم لوگوں نے اس کو زمین پہ پھینکنا تھا. جیسے قرآن زمین پہ پھینکا اور گورن نے اٹھ کے سب پورٹل کھولنی ہونی تھی. شیطان کے ہر پیروکار نے اس وقت مسلمانوں کی جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی ختم کر دی ہونی تھی. ہم نے تو قرآن نہیں پکڑ کے قدر کی تو ہم نے باقی کی علم کی قدر کرنی تھی. سو یہ چھپایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے نشانیاں چھوڑی جائیں بریڈ کرمز کی طرح کہ جس کا ایمان ہو وہ ڈھونڈ کے ادھر پہنچے. اسی لیے آج تک آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ سارا کچھ کر لیتا ہے گورا، ہر ریسرچ کر لیتا، قرآن نہیں ریسرچ کرتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جان کے مومنین کے لیے ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ ڈھونڈنے سے ملیں گی، ورنہ عام کر دوں گا تو کوئی نہ کوئی تو اٹھا لے گا، تم لوگوں نے نہیں اٹھانی کیونکہ پھر تابع رہو گے ساری عمر. یہ بہت ہی بڑی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، جس کا ذکر بڑا کلیئرلی صراحت کے ساتھ صحابہ نے بھی اور انبیاء نے بھی کیا ہوا ہے اور قرآن پاک خود بھی کر رہا ہے. قرآن پاک نے 9 جگہ خالی صحابہ کو ایز اے پورٹل رکھا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ 8 جگہ تو بلا کسی گرے ٹرانسلیشن کے نا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس قدر پریشیس ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ کر دیا گیا ہے جو کہ ایمان لانے والا ہوگا. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کی ضرورت تب پڑے گی جب اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا کوئی دشمن آئے گا. تو وہ دجال ہی ہے نا. دجال کی ساری احادیث ٹائم ٹریول کی حدیث ہیں. آپ کوئی حدیث سنے آئیں گے میں اس میں سے ٹائم ٹریول نکال دیتا ہوں. آپ سوچیں تو صحیح، ایک دن کو سال کا دن کر دینا، اگلے دن کو مہینے کا دن کر دینا. اور یہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ٹچ کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے وہ؟ حضرت تمیم الداری کو وہ 1400 سال پہلے ملتا ہے مگر پیدا اس نے ابھی ہونا ہے. اس کا مطلب ہے وہ فیوچر پاسٹ کے ٹریول ٹرانزٹ کے اندر رہتا ہے وہ. اچھا، یہ جو آپ نے معراج کی حدیث میں دجال کا کعبے میں مل جانا، معراج یہ کی حدیث ہے، اس میں سب سے پہلے دجال کا ہی معاملہ ہوا ہے کعبے کے اندر ہی. جی، معراج کی جو سب سے بڑی ایک ہی پوری تفصیل کی حدیث ہے، اس میں جبرائیل اور دوسرے فرشتے نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا چلو ہمارے ساتھ، پہلے کعبے کے اندر گئے، وہاں سے پھر مدینہ کا ٹریجیکٹری ہوئی، وہاں سے پھر بیت الحرام کی ہوئی، وہاں سے پھر ڈوم آف دی راک سے یہ اسراء ہے اور اسراء سے پھر معراج کا سفر شروع ہوا جو وہ بیت اللہ میں فرسٹ سٹاپ اوور ہے کیونکہ بیت اللہ کے پاس ہی تو تشریف آرام کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے تھے ابھی نیند آئی، آنے کے اور سونے کے بیچ میں میرا معاملہ چل رہا تھا کہ مجھے آواز آئی. یہ حدیث پوری جو ہے وہ پڑھیں ضرور، یہ تو کئی جگہوں پہ آئی ہے ہمارے پاس حدیث. معراج کی تو ایک ہی تو لمبی حدیث ہے جس میں پوری سٹوری لائن. اچھا، یہ آپ نے یہ بات بار بار کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ ٹائم ٹریول اس میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں جو کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص معاملات بھی کر سکتا ہے. اور جس طرح کا ان کی معراج کی جرنی تھی اس میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹائم ڈیلیشن بھی ہوئی، یعنی کہ جب واپس آئے تو ابھی تک جو تھا ان کا بستر گرم تھا. ہمیں جو اس حدیث کا میرے مطلب کہ ٹائم ویری لٹل ٹائم ہیڈ پاسڈ بائی دی ٹائم ہی کیم بیک. بالکل
لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ٹریول کر کے پاسٹ میں بھی فیوچر میں ان دا سینس کہ وہ ٹریول اس طرح کر کے آئے کہ وہ جنت و دوزخ دیکھ کے آئے. پاسٹ میں اس طرح سینس بنتی ہے کہ حضرت ادریس سے بھی مل کے آئے, حضرت موسیٰ سے بھی مل کے آئے ان اے وے. چلیں آپ کمپلیکس بہرحال ایک کمپلیکس کانسیپٹ. پاس میں نہیں گئے تھے, ادریس سے پاس میں نہیں ملے تھے, وہ پریزنٹ میں ملے تھے. چلیں پھر بھی کمپلیکس کانسیپٹ بنتا ہے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی کو آپ ہم لوگ کوٹ کر کے اس پورے کے پورے جو کانسیپٹ کو کیسے عام کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے, یعنی ہم اس سے یہ کیسے بلیو کر لیں کہ ٹائم ٹریول. اللہ تعالیٰ تمام تر باتیں جو امت تک پہنچاتے ہیں نا, کچھ ایسی باتیں ہیں, یہ غور سے سن لیں, بڑا اچھا سوال ہے. کچھ ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے نبی کے بیچ کی ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہیں اور ہمارے تک نہیں آئیں, جیسے اللہ اور رسول کا ملنا اور بڑے معاملات ہیں. وہی یہ خفی جو ہے سورہ تحریم میں جس کی بہت بڑی نشانی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے خفیہ طور پہ وہ بات بتا دی تھی جو تیری 2 بیویوں کے بیچ میں ہوئی تھی. تو نبی اور اللہ کی جو آپس کی گپ شپ ہے نا, وہ ان کے اپنے معاملات ہیں, وہی درجہ نبی ہے. جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں نا, اس میں آپ کبھی بھی یہ والا سائیکولوجیکل میٹر نہیں استعمال کریں گے کہ وہ تو نبی تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے پہنچی, ایک بات. دوسری بات, یہ جو صحابہ کے ساتھ حضرت تمیم الداری کی حدیث ہے, اس میں کون سے نبی کا واقعہ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت تمیم الداری کی جو اتنی بڑی ٹریول جرنی کے تھرو وہ جزیرے پہ گم ہو کے ملے, پانی میں گم ہو گئے تھے, سمندر میں جزیرہ ملا, جزیرے پہ وہ ایسا عجیب و غریب سا جانور ملا جس کے صرف بال تھے, اس میں کہ عربی بولتا تھا وہ, پھر وہ لے کے گیا بڑھیا, وہ ایسے جزیرے پہ تھی جو اس کو عربی آتی تھی, اور پھر سمجھ لیں جو بھی زبان آتی تھی. حضرت تمیم الداری ملٹی لنگول تھے سمجھ لیں. پھر دجال مل گیا, دجال نے خود بتا دیا کہ فیوچر کے 3 ایونٹس ہونے ہیں ابھی, اگر نہیں ہوں گے تو میں کیسے آؤں گا. فیوچر کا اس کو پہلے سے پتا ہے, پاسٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس نے آنا ہے. حدیث کے مطابق ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی گھر میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو سوچیں تو صحیح نا, یہ وائی از دا مسلم اما ناٹ اوپننگ دس باکس. جب سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ٹائم ٹریول کی ساری باتیں دجال کی, آپ کے ذہن میں کیا نقشہ اٹھتا ہے جب آپ حضرت تمیم الداری کی حدیث سنتے ہیں؟ دجال تو کب کا مر جانا چاہیے اب تک, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اور اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس بچے پہ کیوں شک ہو رہا تھا جو ابن سیاد ہے؟ اور ابن سیاد نے عجیب و غریب سی جو باتیں کی, بدتمیزی کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے, اور عمر اینڈ تک اس کو سمجھتے رہے کہ دجال ہے. پھر اس نے کہا میں مدینے میں کیسے آ گیا؟ اگر میں دجال ہوتا تو مدینے میں آ سکتا ہوں, میں تو ساری عمر مدینے میں رہا ہوں. پھر ان کے سامنے ہی مرا, وہ فوت ہوئے. صحابہ کے دور میں سارا کا سارا معاملہ ہوا. تو صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ اکیلی آنکھ والا بندہ کیوں نہیں, یہ تو 2 آنکھوں والا بندہ ہے. ہم کسی اور طریقے سے دجال کو دیکھ رہے ہیں, کیا پتہ یہی پہلا دجال ہو جس کے اندر ہم آ چکے ہوں. اس بارے میں بات ہی نہیں کوئی کرتا کہ دجال تمیم الداری کو کیسے مل گیا. بھائی ابھی تو پیدا ہونا ہے اس نے. یا تو وہ جان کے نہیں کرتے علماء کرام کہ یار سائنس کھلنی پڑ جائے گی, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. وہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ جادو کا معاملہ کرے گا. کوئی جادو نہیں آتا دجال کو, کوئی جادو نہیں آتا. دجال نے سارے کے ساتھ, اچھا کہیں بھی ایک جگہ پہ بھی لکھا ہونا دجال نے جادو کرنا ہے, تو پھر اس بارے میں ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے کہیں پڑھی ہے حدیث کہ دجال جادو کرے گا؟ حالانکہ یہ لکھا ہے جو وہ آگ دکھائے گا وہ جنت ہے, اور جو وہ جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاورز ہے نا. جی جی بالکل, اللہ کی دی ہوئی یہ پاور بھی ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت جان چل رہی ہے, بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ جادو دے دینا ہے. ہاں معجزے نہیں ہیں دجال کے پاس. بٹ دجال از اے ٹیسٹ, اٹس اے فتنہ. جی تو سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لائک وی سیڈ, وی ٹاک اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can give him special powers. Special power of what? Like he time travel in. ہاں تو بالکل دیے میں, تو اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے علاوہ کس نے جان دینی ہے, کسی کو طاقت دینی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ. آپ نے بات کی نا کہ دجال کو فیوچر کا بھی پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فتنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں بتائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسے پتہ کیسے ہے, میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹریول کیسے کر رہا ہے. وہ پاس میں گیا ہوا نا, تمہیں ادارے سے ملا ہے, وہ ٹریول کیسے کر رہا ہے؟ It's a bit confusing thing. It's not a confusing thing. We know کہ ٹائم ٹریول ہم مسلمان ہونے کے ناطے ٹائم ٹریول پہ نہیں بلیو کریں تو ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہم وہی کفار ہیں جو اللہ کے نبی کی معراج پہ شک کرتے ہیں. یا پھر ہم کو یہ خاص ایکشن ہے جو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جسمانی طور پہ تو ہوئی نہیں معراج. یہ غامدی صاحب نے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہے معراج. کوئی ان کو پوچھے, کوئی knock some sense into this guy کہ عرب کو کس بات کی پھر اعتراض ہے؟ خواب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت دوزخ کے سفر کر کے آنا. عرب نے کیوں کہا تھا کہ تمہارا نبی جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یا پھر وہ جو بریلویزم کا جو پورا سیکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ روحانی طور پہ سفر ہوا ہے, پھر بھی عرب کا اعتراض سمجھ نہیں آتا. اور اب وہی بریلویزم ہی ہے جو کہتا ہے صدیق کا درجہ صدیق کو معراج کی تصدیق پہ ملا. معراج کی تصدیق کی اگر روحانی سفر ہے تو تصدیق کس بات کی؟ روحانی سفر میں تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جسمانی سفر ہی پہ تو تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یہ گیا تھا. دیکھ کیا ہے. اچھا جسمانی
بہرحال یہ ٹائم ٹریول کی اور پورٹل کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. سو دجال از اے ویری ویری گڈ انڈیکیٹر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو اوپن نیو بکس, to understand how dilation is done, how portals are opened, what kind of energy transfer is done, تاکہ ہم اس فتنے سے باخبر رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پورٹل میں ٹریول کریں, کبھی بھی میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو آگاہی ہو کہ ہاں یار یہ غیر نبی ہو کے ذوالقرنین بھی پورٹل میں ٹریول کرتا ہے تو تو نبی نہیں ہو سکتا. دجال نے آتے ہی نبی کا دعویٰ کرنا ہے نا, اس کو غیر نبی کو یہ پاور دی اللہ نے ذوالقرنین کو, ورنہ اللہ بتا دیتے نبی ہے, اللہ نے خود کہا ہے بندہ ہے ہمارا. نبی بھی بندے ہی ہوتے ہیں مگر اللہ نے نبی نبوت کا نہیں بتایا کہ نبی, مطلب یہ بتایا کہ وہ نبی نہیں ہے. تو دجال نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آ کے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. واللہ عالم یہ سینس بنتی ہے بات. پھر چونکہ کرسچنس کو چاہیے ہوں گے تو کرسچنس کے لیے اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کرنا, اس لیے حدیثیں دونوں ملتی ہیں. یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ, اگر وہ لارڈ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا تو حدیث میں کیوں آیا کہ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ؟ سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ نبی کا دعویٰ تو کرے گا ہی کرے گا, ساتھ ہی پھر وہ حضرت عیسیٰ کے الوہیت کا دعویٰ بھی کر دے گا تو وہ لارڈ کی مطلب مسلمانوں کے لیے وہ نبی کا دعویٰ کرے گا, اور یعنی سمجھ اس سے تھوڑا سا اس کا جرنی کا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کو جب مسلمان اور عیسائی اکٹھے کرنے ہیں تو وہ اوریجنل نبوی دعوے کے اندر رہے گا, ورنہ مسلمان علماء کیوں آئیں گے اس کی زد میں. اور یہ حدیث ہے کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے, عالم کھیلتے رہے نا ہم, تو دجال کیس والے تو گئے ہم تو. اچھا, آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹریول کیا اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملے, اسی طریقے سے پہلے آسمان میں حضرت آدم ملے, تو فزیکل سیلف میں تو نہیں ملے, کس ڈائمینشن میں تھے؟ فزیکل سیلف میں کیوں نہیں ملے؟ مطلب دیکھیں وہ فوت ہو گئے, ان کو تو دفنا دیا, تو ان کی جو باڈی ہے وہ تو ادھر ہے. پورا لمبا ٹاپک کھولنا پڑے گا, مگر وہ فزیکل سیلف میں ملے ہیں. چلیں اس کا میں پروف کر دیتا ہوں, بہت اچھا سوال ہے. جو آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں؟ نہیں, تو عیسیٰ لیکن فزیکل سیلف ملے نہیں, لیکن ایک منٹ اسی ٹریجیکٹری پہ الگ آسمان پہ. نہیں, آپ کا جواب بالکل ویلڈ, یعنی کوئی اس سے جواب کلیئر نہیں ہوا. اچھا, وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا, تو زندہ ہیں, ہم مانتے ہیں. ٹھیک, اس کا مطلب ہے ان کو فزیکل سیلف میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو حضرت عیسیٰ کا تو یہ معاملہ اس طرح نہیں آتا. حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اس دنیا سے انتقال ہو گیا, حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, حضرت ٹھیک ہے ہارون اور موسیٰ, ٹھیک ہے, تو ان کو دنیا میں دفنایا گیا. تو پھر یہ آسمان میں کس کیا یہ وہ ایک الگ باڈی میں ہے؟ یہ دیکھیں واللہ عالم, اس کا مجھے علم نہیں, مگر عیسیٰ تو جسمانی طور پہ ملے ہیں. اور ایک حدیث اور بھی, اور یہ میں بتا دوں باقی بھی جسمانی دور میں ہی ملے ہیں. اس کا استدلال میں سورۃ طلاق کی آج سے کرتا ہوں اور عبداللہ بن عباس کی حدیث سے, ٹھیک ہے. مگر اس ٹاپک کی طرف میں ابھی نہیں جا رہا, اس کو ادھر ہی بند کر دیں گے. کیا پتا وہ جسمانی طور پہ ملے ہوں باقی کے انبیاء, یا وہ روحانی طور پہ ملے ہوں, مگر حضرت عیسیٰ تو جسمانی طور پہ ملے ہیں. اچھا, اس کو ابھی کلوز کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ اس طرف میں کیونکہ اس پہ الگ ٹاپک کر کے قرآن پاک سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ جسمانی طور پہ کیوں ملیں. It's a 30-minute discussion on this. Coming back to our initial discussion, جس میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جن سے لڑ رہے تھے وہ قومیں دوسرے پلانٹ سے آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن سے یا دوسرے جو ہمارے سورس ہے کہ اس ٹائم وہ کس قوم؟ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ ادریس جو ہے نا فالن اینجلز کے خلاف لڑائی کر رہے تھے. زیادہ تر ان کا معاملہ جو تھا نا وہ ان جائنٹس کے ساتھ اور نیفلنس کے ساتھ, وہ عجیب مخلوق جو کہ فالن اینجل ہوتا ہے فرشتہ گون بیڈ ان دیئر بکس, کہ فرشتوں نے بغاوت کر دی. ہمیں بھی حدیث سے ملتا ہے کہ 3 الگ الگ آپشن ملی تھیں, باقی کے فرشتوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, ہاروت ماروت نے کہا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اسلامی روایت بتا رہا ہوں آپ کو. This was an option given to multiple parties. Harut and Marut said, okay, we'll do this. ٹھیک ہے. دوسرا اور بھی حدیث میں ملتا ہے جس کے اوپر کچھ علماء کا بڑا شدید شک ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں, کہ جس میں ہاروت ماروت نے اس زہرہ نام کی عورت کے ساتھ کہ اس پہ فرشتہ ہو گئے تھے, and they wanted to marry her and she said نہیں, پہلے مجھے وہ پورٹل کھول کے دو, تب مجھ سے تم جو مرضی کرنا کروا لو, اور وہ زنا کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی اسلامی روایات میں ہے. اس نے منہ سے بولا کہ مجھے وہ پورٹل کھول کے دے جس سے آسمانوں میں ٹریول کرتے ہو تم. ٹھیک ہے, یہ حضرت علی کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں رضی اللہ عنہ کہ وہ حضرت ادریس کے دور کا واقعہ ہو رہا ہے. اب یہ جو بائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک ہے اینجل, فالن اینجل, جنہوں نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہے, ایک وہ قوم ہے نیفلنس جو کہ
سوری جائنٹس، جو کہ ان باغی فرشتوں نے انسانی عورتوں کو جب دیکھا تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ زنا کیا، شادیاں بھی کیں، زنا بھی کیا، اور وہ جو قوم پیدا ہوئی ان سے، وہ بچے جو تھے نا وہ ہائیبرڈ تھے، وہ پھر جائنٹس بنے، وہ بڑے قد کے تھے. انہوں نے پھر انسانوں کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. وہ کیسے ہارے؟ آبویسلی کسی نبی کے تھرو یہ واقعہ سارا ہوا. یہ ادریس کا پورا دور بائبل میں اسی طریقے سے نقل ہے، جس کی سینس بنتی ہے کہ جن کے ڈھانچے بھی ملتے ہیں ہمیں. حضرت ادریس کا پھر ہم کنکلوژن میں اگر یعنی آپ نے یہ سارا ہمیں کلیئر ہو گیا کہ وہ کس دور میں تھے، کن سے لڑ رہے تھے، اس حضرت ادریس کے دور میں، اس کا مطلب ہے اختتام نہیں ہوا تو انہوں نے نالج حضرت نوح کو دے دیا تھا. اچھا سوال ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ادریس جو تھے نا بیسکلی وہ ایک لیڈرشپ لیول کے اوپر پولیٹیکل فائٹ چل رہی ہے ان کی انٹر گلیکٹیکل. یہ میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بک آف ایناک ہے، یہ سومیرین ٹیبلٹس بھی نہیں ہے، بک آف ایناک ہے ایتھوپین بائبل میں جو. جی بالکل بک آف ایناک گوگل کر لیں، پوری کی پوری ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں اس کو، آیتوں کی آیتیں اس کے اندر، کیا صحیح ہے کیا نہیں یہ آپ خود فیصلہ کیجیے. سومیرین ٹیبلٹس یہ کہتی ہیں کہ ایناک جو تھا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا پلانٹ یونیورس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ طے کر رہے تھے. دنیا کے اندر وہ اپنا نامنی چھوڑائے تھے، اپنا پوتا، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ کریکٹر کا تھا اور وہ ان جائنٹس کو ڈیل کر سکتا تھا، ہیومن ریس کو لیڈ کر سکتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے تھے. اس کے باقی کی جنریشن اس لیول کی نہیں تھی. یہ اکیلا بندہ ایسا تھا جو اس نے بچپن سے ٹرین کیا تھا کہ یو کین گیٹ دس. چونکہ حضرت ادریس پورٹل میں ٹریول کرتے تھے تو اپنے پڑ پوتے تک دونوں جوان تھے. یہ کہتے ہیں سومیرینس تھے وہ پڑ پوتا اور دادا ہی، پڑ دادا اور پڑ پوتا، مگر ہی واز مانیٹرنگ ایوری ون آف ہز جنریشن، بیکاز وہ زیادہ تر تو باہر رہتے تھے پلانٹ سے. تو ان کی جو جنریشن تھی نا وہ جب نظر آنا شروع ہوئی کہ یہ والا بیٹے میں بھی وہ والی کریکٹرسٹک نہیں آئی، ہی از آلسو ناٹ ان دیٹ اسٹیچر کہ وہ اس لیول پہ جائے گا. پھر اس کے بیٹے میں بھی نہیں. پھر جب تیسرے بیٹے کو انہوں نے دیکھا نوح، تو انہوں نے کہا کہ دس مین ہیز آل دا کریکٹرسٹکس جو کہ میری نالج کو کیری بھی کرے گا اور لیڈ دا فائٹ اگینسٹ دا سولجرس کی ظاہر ہے ریس کہیں سے تو آئی بھی ہے نا. تو وہ وہاں جا کے ان کی شورا کے اندر پولیٹیکل پاور کی لڑائی لڑ رہے تھے کہ یار ان لوگوں کو اگر پاور مل گئی تو انسان تو تباہ کر کے رکھ دیں گے. وہاں پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں، نیچے آن گراؤنڈ حضرت نوح لڑائی کر رہے ہیں. دس از ان دا بک آف ایناک اینڈ دا سومیرین ٹیکسٹس. قرآن پاک یہ دونوں